الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ سب مل کر میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اور ہم ایک مرتبہ پھر رائے چور کی سرزمین پر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل سجانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پورا جسم عطا کیا ہے، اور یہ جسم کائنات اصغر اس کو صوفیاء کرام فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی جو بڑی کائنات ہے اگر اس کائنات کو سمیٹ لیا جائے تو یہ کائنات اصغر جسم انسانی کہلاتا ہے۔ اس جسم انسانی کی بڑی خصوصیت ہے، اس کے مرتبے بہت ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جب آسمان کو پیدا کرنا چاہا تو میرے اللہ نے کن کہہ کر آسمان کو پیدا کیا، آسمان پیدا ہو گیا۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا کرنا چاہا تو میرے اللہ نے کن فرمایا اور زمین پیدا ہو گئی۔ چاند، ستارے، سورج، سیارے، غرض کہ یہ جو زمین ہے اس سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے بڑے سیارے
آسمانوں پر اور موجود ہے یا خلا کے اندر موجود ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمین جو ہے ان سیاروں کے آگے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اتنے بڑے بڑے سیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن ان سب کو میرے اللہ نے کن کہہ کر کے پیدا فرمایا۔ وہ قادر و قیوم ہے، اس نے کن کہہ کر کائنات کو وجود عطا کیا۔ یہ حسن کائنات اس کی شان کن فیکن کا جلوہ ہے۔ لیکن قربان جائیں، اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنے بڑے بڑے ستارے، اتنے بڑے بڑے آفتاب و مہتاب جب اللہ نے پیدا کرنا ہوا تو کن فرما کر کے پیدا کیا۔ لیکن انسان سے اس کی محبت تو دیکھیں، انسان پر اس کا لطف تو دیکھیں، انسان پر اس کا کرم تو دیکھیں۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو کن کہہ کر انسان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اپنے قدرت والے ہاتھوں سے پیدا کیا، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر اس انسان کو اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج اس کے سر پہ سجایا۔ تو اب انسان کے جسم میں ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، یہ سارے اعضاء ہیں، اور اللہ نے سب کو ایک ایک ڈیوٹی عطا کی ہے۔ ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کو ظلم سے بچانا ہے، کسی کا سہارا بننا ہے۔ اسی طرح پیر کی ڈیوٹی ہے کہ چلنا اور چل کر کے انسان کے اس وجود کو کہیں تک پہنچا دینا۔ اسی طرح زبان کی ڈیوٹی ہے بولنا اور چکھنا۔ اسی طرح ناک کی ڈیوٹی ہے سونگھنا، سانس لینا۔ اعضائے جسمانی سب کو اللہ نے الگ الگ ڈیوٹی عطا کی ہے، لیکن اس پورے جسم انسانی کے اندر ایک تاجدار ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ پورے جسم انسانی کا بادشاہ ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، یہ وہی دل ہے جس کے بارے میں میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اگر انسان کا دل سنور جاتا ہے تو پورا انسان سنور جاتا ہے، اور اس کا دل بگڑ جاتا ہے پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ یہ دل ہے، یہ دل کی وسعتوں کا عالم یہ ہے کہ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، مختصر اتنا کہ دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل، وسعتیں اتنی کہ کائنات میں سما نہ سکے۔ اس دل کا عالم یہ ہے، اگر یہ سمٹ جائے تو یہ گوشت کا لوتڑا کہلاتا ہے، اور اگر اس کی وسعتوں کو ناپا جائے تو اللہ اکبر، مومن کے دل کے سامنے عرش بھی بہت بڑا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے سامنے عرش کی حیثیت ایک نقطے کے برابر کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دل کتنا قیمتی ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دل کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ یہ دل کیا ہے؟ یہ دل وہ دل ہے جسے آپ گوشت کا لوتھڑا سمجھتے ہیں، لیکن اس دل کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، دل کے اندر اگر گناہ بس جاتے ہیں، دل کے اندر اگر عیاشیاں بس جاتی ہے، دل کے اندر اگر دنیا بس جاتی ہے تو وہ دل کتے کے دل سے بھی غیر گزرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس دل کے اندر خدا کے جلوے بس جائیں، جس دل کے اندر اللہ کے حبیب کی محبت بس جائیں، وہ دل کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، سلطان العارفین بایزید بسطامی کو ان کے ایک مرید نے دیکھا کہ آپ گھٹنے ٹیک کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی کا مرید آ کر کے اپنے پیر کو خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھ کر کے عرض کرتا ہے، اے بایزید، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں تو پانی کے آنسو سے بھی رونا نہیں آتا، لیکن جن کے دل زندہ ہو گئے تھے، جن کے دل اپنی ڈیوٹی نبھا رہے تھے، جن کے دل اپنی ڈیوٹیوں کا حق ادا کر رہے تھے، جن کے دل پیدائش کے مقصد کو پورا کر رہے تھے، ان کا حال
یہ تھا وہ روتے تھے تو خون کے آنسوؤں سے روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید کے مرید نے کہا کہ میں آپ کو خون کے آنسوؤں سے روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں بیٹے میں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں اہل دل کی شان کیا ہے، دل والوں کے مرتبے کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا، اور جب میں 2 قدم میں عرش پر گیا تو میں نے عرش کو دیکھا۔ عرش جو ہے وہ پیاسے بھیڑیے کی طرح بے چین ہے، جیسے جنگل میں پیاس کی وجہ سے بھیڑیا بے قرار رہتا ہے، میں نے عرش کو بے چین اور بے قرار پایا۔ تو میں نے عرش سے پوچھا او عرش یہ تو بتا تو بے چین اور بے قرار کس کے لیے ہے؟ تو عرش نے مجھے جواب دیا بایزید میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ کو تلاش کر رہا ہوں، میرے اللہ کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس وقت بایزید کہتے ہیں کہ مجھے تو کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان نے عرش پر استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ میں پتہ پوچھا تو مجھے پتہ یہ بتایا گیا کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور میں تجھے اللہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آیا۔ عرش نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور کہتا ہے کیا کروں بایزید جب تم پوچھتے ہو کہ تو کہاں ہے تو کہا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى رحمان نے عرش پر استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اور جب میں پوچھتا ہوں نا اللہ تو کہاں ہے، مولا تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں تلاش کروں، تو مجھ سے کہا جاتا ہے اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو جا بایزید کے دل میں چلا جا، تو مجھے وہیں پر پا لے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آئیے ذرا غور تو فرمائیں، تو اللہ نے دل اتنا قیمتی بنایا ہے، لیکن مولا سے پوچھے مولا یہ جو تو نے دل دیا ہے تو دل کیوں دیا ہے؟ ہاتھ کا کام ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ پکڑتا بھی ہے، یہ دوسرے کام بھی کرتا ہے، لیکن جو جسم انسانی کا بادشاہ ہے جسے دل کہتے ہیں اس کا کام بھی تو قیمتی ہوگا۔ انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی اتنی قیمتی ہوتی ہے، تو تب دل کی ڈیوٹی بتائی گئی کہ دل کا کام ہے کسی سے محبت کرنا، کسی کو چاہنا، کسی سے پیار کرنا، کسی کے لیے بلکنا، کسی کے لیے آہیں کرنا، کسی کے لیے تڑپنا، کسی کے لیے بے چین ہو جانا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں دل کا کام یہ ہے بے قراری، اضطراب، بے چینی، تڑپنا، بلکنا، آہیں بھرنا، محبت کرنا، عشق کرنا، پیار کرنا، کسی کے لیے سسکیاں لینا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اللہ نے دل کو عشق کے لیے پیدا کیا، دل کو محبت کے لیے پیدا کیا، تو پھر اللہ نے جب دل کو محبت کے لیے پیدا کیا تو ایک محبوب بھی عطا فرمایا اور وہ حبیب دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسا کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس کی مثل مثال نہیں۔ اللہ نے اسے جو ہے اللہ اکبر اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر کے بھیجا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس دل کے اندر اگر اس محبوب کی محبت نہ ہوگی تو یہ دل آوارگی کی طرف چلا جائے گا، یہ دل گناہوں کی طرف چلا جائے گا، یہ دل بے حیائیوں کی طرف چلا جائے گا، یہ دل بدکاریوں کی طرف چلا جائے گا۔ اسی لیے میرے اللہ نے ہمارے لیے فرما دیا کہ میں نے اپنے حبیب کی محبت تم سب پہ لازم کر دیا ہے، اور پھر میرے رسول کے ذریعے سے کہلوایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول اعظم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ، کائنات کے ہر انسان سے زیادہ جب تک تم محبوب خدا سے محبت نہ کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایک مقام پر آقا فرماتے ہیں الا لایمان لمن لا محبت لا، الا لایمان لمن لا محبت لا، الا لایمان لمن لا محبت لا۔ آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے، آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔
میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اب لوگ ایمان کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اب لوگ ایمان کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مسلمانوں یاد رکھو، جب تک کہ محبوب خدا کی محبت کو اپنے دل میں پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک کہ ایمان کی بو بھی تمہارے دل میں نہیں آ سکتی، ایمان کی لذت تم چکھ نہیں سکتے۔ اگر ایمان کی حلاوت چاہتے ہو آؤ محبوب خدا کی طرف، آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف، آؤ حبیب کبریا کی طرف، لیکن کوئی دل میں یہ خیال نہ لائے کہ ہم حضور کی محبت کو قوم پر یوں ہی تھوپ رہے ہیں، ہم حضور کی محبت کو لوگوں پر یوں ہی ڈال رہے ہیں کہ چلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، حضور سے پیار کرو، اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سے قائدین ہیں جن کی محبت تھوپی جاتی ہے، دنیا کے اندر بہت سے انسان ہیں جن کی محبت تھوپی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو یوں نہ سمجھنا کہ ان کی محبت علماء صلحاء اولیاء اور صحابہ امت پر تھوپ رہے ہیں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، علماء اور مشائخ کی موجودگی میں، دانشوروں کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، میرے اللہ نے میرے رسول کو ایسا بنایا ہی ہے کہ ان کی محبت تھوپنے کی ضرورت نہیں۔ جس نے دیکھا ہے محبت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، جس نے دیکھا ہے پیار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ان کی صورت بے مثال ہے، ان کی سیرت بے مثال ہے۔ اگر بات یہی آئی ہے تو میں سیرت کے حوالے سے اپنی بات کو دلیل کے ذریعے سے مضبوط کر دوں تاکہ پتہ چلے جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جو تکتا ہے تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آج یہ بات سیرت کی آئی ہے اور میری مقدس مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، تو آج ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نکاح کو پیش کریں گے۔ آج سیرت النبی کا وہ باب آپ کے سامنے پیش کروں جو بہت کم ہماری محفلوں میں ہم کبھی ذکر کر پاتے ہیں، وہ حضور سید عالم کا پہلا نکاح ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مستشرقین یورپ نے حضور علیہ السلام کے پہلے نکاح پر بہت سے اعتراضات کیے ہیں، اور آج بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خدیجہ کو نکاح کی دعوت دی اس لیے کہ وہ مالدار تھی معاذ اللہ۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے سیرت النبی نہیں پڑھی وہ جہالت کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے سیرت النبی کے ابواب کھنگالے ہیں، جنہوں نے کتابیں کھنگالی ہیں اور جو سیرت کی تہ تک کے ڈوبے ہیں، وہ یقیناً اس گوہر کو نکالنے میں کامیاب ہے کہ میرے رسول نے خدیجہ کو نکاح کا پیغام نہیں دیا تھا بلکہ جناب خدیجہ نے پیغام دیا تھا۔ آج یہ چونکہ میں نے دعویٰ کیا ہے حضور تھے ہی ایسے جو دیکھے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے، یہ بات کو میں دلیل کے طور پہ عرض کروں گا اللہ کی مدد سے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہوا یوں ہے، میرے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی ماں کے شکم میں ہے۔ آقا علیہ السلام 2 مہینے یا 4 مہینے کی حمل کی شکل رکھتے ہیں۔ حضور کے والد بزرگوار کا سایہ میرے رسول کے سر انور سے اٹھ گیا، آقا کریم کے والد جناب عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا۔ ابھی میرے اور آپ کے آقا ماں کے شکم میں موجود ہے۔ اماں جان ابھی جو ہے آقا کریم کی عمر 6 سال کی ہے کہ میرے رسول کی والدہ سیدہ آمنہ خاتون جو ہے مقام ابوا پر ان کا وصال ہو جاتا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ سیرت کا گوشہ ایک ایک گوشہ آپ کی نگاہوں کے اندر آئے۔ ایک بات لیکن یہ بھی بتاؤں، آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانا بدعت ہے اور قبروں پر نہیں جانا چاہیے۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہالت کی بنیاد پر زبان اٹھا کر نہیں لگانی چاہیے۔ پہلے سیرت پڑھیں، قرآن اور حدیث پڑھیں، اس کے بعد آپ بات کریں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کی بات کرے، مولوی ڈاکٹر کی فیلڈ کی بات نہیں کر سکتا، انجینئر دواخانہ کھول کر نہیں بیٹھ سکتا، اسی طریقے سے کسی چمار کو ڈاکٹر کا آلہ نہیں دے دیا جاتا۔ کیوں؟ اگر وہ چمار ڈاکٹر کا آلہ لے لے لوگ کہیں گے تو اپنی اوقات سمجھ، کیونکہ تو چمار ہے، تو کلینک نہیں سنبھال سکتا۔ اگر تو کلینک لے کر کے بیٹھے گا تو لوگ مر جائیں گے، تو لوگوں کو تباہ کر دے گا۔ چمار کا کام جوتے سینا ہے، ڈاکٹر کی کلینک سنبھالنا نہیں ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے ڈاکٹر کے علم کے حوالے سے صرف ڈاکٹر گفتگو کر سکتا ہے، ڈاکٹر
کی فیلڈ کے حوالے سے صرف ڈاکٹر باتیں کر سکتا ہے، لیکن لوگوں نے دین کو اتنا آسان سمجھ لیا، دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا۔ پان دکان والا بھی دین پر جو ہے اب اپنے تبصرے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، جن کو استنجا کی سنتیں نہیں معلوم وہ حدیث پر تبصرے کر رہے ہیں۔ کتنا افسوس ہے کہ انسان اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کے بات کرے تو لوگ لگام دیتے ہیں، یہ تیری فیلڈ نہیں، تو بات کیوں کرتا ہے؟ تو پھر لوگ قرآن اور حدیث کے معاملے میں آخر جاہلوں کو لگام کیوں نہیں دیتے کہ یہ تیری فیلڈ نہیں، تو کیوں بات کر رہا ہے؟ اس کا حق تو انہی لوگوں کو ہے جنہوں نے رات و دن جاگ جاگ کر کے قرآن کے علوم سیکھے ہیں، حدیث کے علوم سیکھے ہیں۔ کوئی علم والا جس نے واقعی قرآن پڑھا ہو اور قرآن میں یہ آیت پڑھی ہو، اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اس کے ولیوں کے قریب ہے، کبھی بھی بازار پہ جانے کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جس نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث پڑھنے والا کبھی بھی ولی کے مزار پہ جانے کا منکر نہیں ہو سکتا۔ بات اتنی ہے، اب تقریروں کے لیے جہلا کو بلایا جاتا ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کی بو بھی نہیں سونگی، اس لیے امت میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ آج یہ میں تمہیں بتاؤں، مزار پر جانا بدعت نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا زندگی کا پہلا سفر اگر ہوا ہے تو وہ ایک ولی کی مزار کی حاضری کے لیے ہوا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ سیدہ آمنہ خاتون میرے نبی کی امی جان حضرت اللہ کے رسول سے کہتی ہے، مصطفیٰ کریم سے کہتی ہے، بیٹے محمد تمہارے والد اس وقت دنیا سے کوچ کر گئے جب ابھی تمہاری عمر میرے شکم میں ہی تھی، ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، چند ماہ کے تم حمل کی شکل میں تھے، تب تمہارے والد دنیا سے کوچ کر گئے، تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی۔ بیٹے محمد چلو میں مدینے میں تمہارے والد کی قبر کی زیارت تمہیں کرا کر کے لاؤں۔ اب پتہ چلا حضور نے 6 سال کی عمر سے پہلے اپنے پیروں پر کوئی سفر نہیں کیا تھا۔ آقا کا زندگی کا سب سے پہلا سفر سیدہ آمنہ کے ساتھ ہے، اور وہ بھی مزار کی حاضری کے لیے، اور ایک ولی کی مزار کی حاضری کے لیے۔ حضرت عبداللہ نبی نہیں ہے، حضرت عبداللہ ولی ہے، میرے آقا کے والد ہے۔ حضور 6 سال کی عمر میں جا کر اپنے غلاموں کو زین دے رہے ہیں۔ میرے غلاموں، ایک ولی کے مزار پر جانا مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سیرت پڑھو، آقا کی زندگی پڑھو، جہالت کی طرف نہ جاؤ، علم کی طرف آؤ۔ اور جب سیدہ آمنہ خاتون نے میرے آقا کو 6 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ کے مزار پر لے گئی تو شوہر کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ پر بخار آ گیا، بیماری آ گئی، اور آپ جب لوٹنے لگی مدینہ منورہ سے تو اس وقت مقام ابوا پر حضرت سیدہ آمنہ خاتون بیمار ہوئی۔ میرے رسول 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے سرہانے بیٹھے ہیں۔ ماں کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے اور کبھی بیٹا 6 سال کا اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ وہ معصوم پیغمبر 6 سال کی عمر میں ماں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون کی زندگی کا آخری فعل یہ ہے کہ حضرت آمنہ نے حضور سید عالم کے چہرے کو دیکھ کر کے یہ اشعار کہے تھے کہ میرا بیٹا معمولی نہیں ہے، میرے بیٹے کی شان یہ ہوگی کہ دنیا کے مشرق و مغرب میں اس کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے۔ یہ 6 سال کے محمد عربی کو دیکھ کر، 6 سال کے ننھے سے پیغمبر کو دیکھ کر میرے نبی کی امی جان جناب آمنہ خاتون یہ شعر پڑھ رہی تھی، اور یہ شعر پڑھتے پڑھتے حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں بند کر لی، میرے رسول نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ کسی کی کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ 6 سال کی معصوم زندگی ہے، ننھی سی عمر ہے، میرے سرکار اپنی ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ امی مجھ سے باتیں کرو، امی تھوڑی دیر پہلے جو کہہ رہی تھی کہو۔ اس وقت میرے رسول کی کنیز، میرے رسول کی والدہ کی کنیز جناب ام ایمن نے میرے نبی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ گفتگو نہیں کیا کرتے، اب ان کو قبر میں اتارنے کا انتظام کیا جائے۔ اس وقت میرے رسول نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ام ایمن کو ساتھ لے کر ایک پتھر سے اپنی ماں کی
قبر کھودی تھی اور قبر کھود کر کے 6 سال کی عمر میں ماں کی قبر میں اتر کر ام ایمن کے سہارے اپنی ماں کو قبر میں لٹایا تھا اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی روتے ہوئے دی تھی. میں آج بھی اس منظر کو یاد کر رہا ہوں. تصور میں ہم ابوا پہنچتے ہیں. آخر بتائے نا عرب کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے مصطفیٰ جان رحمت کے معصوم چہرے پر جو 6 سال کی عمر میں موٹے موٹے آنسو رخسار پر ماں کی یاد میں آتے ہوں گے وہ کس طریقے سے خشک کیے ہوں گے. یا رسول اللہ آج ہم اپنی ماؤں کو امی امی کہہ کر صرف اس لیے پکارتے اس نیت سے کہ آپ کی والدہ محترمہ کا کفارہ ہم ادا کر سکیں. حضور جب عرب کے ننھے ننھے بچے آپ کے سامنے اپنی ماؤں کو پکارتے ہوں گے تو آقا آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. حضور آپ خاموشی میں اپنے ہاتھوں سے کس طریقے سے آنسو خشک کرتے ہوں گے ہم سمجھ سکتے ہیں. قربان جائیں. لیکن یہاں ایک بات اور عرض کروں سیرت کا اگلا پہلو پیش کرنے سے پہلے کہ اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں فرقہ بندیاں نہ کرو اتحاد کی بات کرو. میں صرف ایک بات کہہ کر کے گزر جاؤں گا اور آپ کی ایمان پہ چھوڑ دوں گا اس لیے کہ خطابت کے جوہر دکھانا میرا کام نہیں. میں کوئی خطیب نہیں. میں بارگاہ غوثیت کا ایک ادنا سا غلام اور سگے بے ہنر ہوں. سبحان اللہ. اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں تمہارے ایمان پر چھوڑ دینا چاہتا ہوں. مسلمانوں دنیا میں قبریں بہت ہیں. قطبوں کی قبر ہے ابدالوں کی قبر ہے اغواث کی قبر ہے صحابہ کی قبر ہے انبیاء کی قبر ہے رسولوں کی قبر ہے لیکن ہر قبر کی شان جدا جدا ہے. کسی کی قبر امتی نے بنائی کسی کی قبر صحابی نے بنائی کسی کی قبر مرید نے بنائی کسی کی قبر پیر نے بنائی. لیکن آمنہ اے میری مقدس ماں تیری عظمتوں پہ قربان تیری قبروں کو نبیوں کے امام الانبیاء نے پتھر سے کھودا تھا اور اپنے 6 سال کے معصوم ہاتھوں سے آمنہ خاتون کی قبر کو بنایا تھا. لیکن آج مجھے افسوس ہے سعودی حکومت نے یہ کہہ کر کے میرے نبی کی ماں کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیا. یہ ایک جہنمی اور مشرکہ عورت کی قبر ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ صرف سعودی حکومت کا کارنامہ نہیں ہندوستان کا جو سب سے بڑا دارالعلوم کہلاتا ہے اس دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں نے بھی تائید کی تھی کہ ہاں محمد کی ماں کافرہ اور مشرکہ تھی اس لیے جو ہے وہ ان کی قبروں کو ڈھا دینا چاہیے. فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید نے لکھا ہے کہ نبی کے والدین جو ہے وہ سادات حنفیہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے کافر و مشرک ہے. بس میں تم سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں فرقہ بندی کی گفتگو کرنا تفرقہ بازی کرنا یہ اہل سنن کا کام نہیں لیکن عشق مصطفیٰ تو ہماری رگوں پہ میں بھرا ہوا ہے. محمد عربی کی محبت تو ایمان کا تقاضا ہے. ہمیں تو اتنا بولنے کا حق ہے اگر کسی کے باپ کو کافر کہا جاتا ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے. اکرمہ کے باپ ابو جہل کو جب لوگوں نے کافر کہا تو اکرمہ کی آنکھوں میں ایمان لانے کے بعد آنسو آئے تھے. یا رسول اللہ میرے باپ کو میرے سامنے برا کہتے ہیں. اس وقت میرے نبی نے کہا تھا صحابہ سے ابو جہل برا ضرور ہے وہ میری امت کا فرعون ہے لیکن سنو ایک کافر کی وجہ سے ایک مومن کا دل نہ دکھانا. اکرمہ کے سامنے اس کے باپ ابو جہل کو کافر نہ کہنا اس کے بارے میں برا نہ کہنا. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اکرمہ کا باپ جس کے کفر پر مرنے میں کوئی شک نہیں اکرمہ کے سامنے اگر اس سے کافر باپ کو کافر کہا جاتا ہے تو اکرمہ کا دل چھنی چھنی ہوتا ہے. جب کلمہ پڑھنے والا امتی مولوی امتی مصنف میرے نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہوگا تو قبر انور میں میرے نبی کا دل چھنی چھنی نہیں ہوتا ہوگا میرے نبی کا دل نہیں دکھتا ہوگا. جس وقت سیدہ آمنہ کی قبر پر بلڈوزر چلایا گیا ہوگا اس وقت محمد عربی کے وجود پر کیا گزری ہوگی. سنو نبی کی ماں وہ مقدس
ماں ہیں. میں ساری دلیلیں تو نہیں دیتا لیکن تمہارے ذہن کے لیے ایک دلیل دیتا ہوں. اگر کوئی میرے نبی کی ماں کو کافرہ کہتا ہے گویا کہ وہ جہنمیہ کہتا ہے, کیونکہ کافر ہی تو جہنم میں جائیں گے. لیکن اتنا بتا دوں, سنو سنو, جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا تو میرے اللہ نے فرمایا جبریل جا اور سارے دریا پہ اعلان کر دے کہ کوئی مچھلی اس مچھلی کے برابر نہ تیرے, کوئی مچھلی نر اس مچھلی کے اوپر نہ چڑھے, کیونکہ میرا پیغمبر یونس اس مچھلی کے پیٹ میں ہے. ساری مچھلیاں اس کا ادب کرے اور 40 سال تک 40 دن تک کے حضرت یونس اس مچھلی کے پیٹ میں رہے, صرف 40 دن رہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جنت میں مچھلی جائے گی تو ایک مچھلی جائے گی, جس کے پیٹ میں حضرت یونس رہے اس مچھلی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. ارے مچھلی نبی کی ماں نہیں ہو سکتی. اگر 40 دن تک کے یونس جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جائے, وہ مچھلی جنت میں جاتی ہے, تو 9 مہینے تک کے جس آمنہ کے شکم میں میرا مصطفیٰ ہے وہ آمنہ جنت میں کیوں نہیں ہے؟ سرکار کی غلامی میرے نبی نے کہا جنت و تحت اقدام الامہات, جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ارے نبی نے تیری ماں کو اتنا بلند کیا کہ جنت تیری ماں کے قدموں میں سمٹ کر رکھ دیا, اور تو اتنا ظالم نکلا کہ تو نبی کی ماں کے بھی جنتی ہونے کا اقرار نہیں کرتا. تو پتا چلا اگر نبی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی تو پھر کسی کی ماں جنت میں نہیں جائے گی. جس کے شکم میں رسول اللہ نے 9 مہینے تک جس کا دودھ پیا ہے, میرے رسول نے جس کی قبر اپنے ہاتھ سے بنائی ہے, تو پتا چلا یہ مسلکی جھگڑا مولوی کا نہیں ہے, رسول اللہ کی محبت کا ہے, حضور سید عالم کی محبت کا ہے. آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں, یہ میرا عنوان آج نہیں ہے, مجھے تو عشق رسول پہ گفتگو کرنا ہے جو میں دعویٰ لے کر کے چلا ہوں. حضور ہے ہی ایسے جس نے دیکھا پیار کرنے پہ مجبور ہو گیا, مجھے تو یہ ثابت کرنا ہے. لیکن ایک بات عرض کروں گا, آج جو یہ بات کہی جا رہی ہے نا, بس میرے نبی کی ماں کو کافر کہا گیا, میرے نبی کے والد کو کافر کہا گیا. کوئی بے غیرتی امتی تو اس پہ چپ رہ سکتا ہے, لیکن جس کو نبی کی شفاعت پانی ہو, جس کو رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جانا ہو, وہ خاموش نہیں رہ سکتا. ہم اکیلے رہ جائیں گے لیکن ان عناصر کے خلاف احتجاج ضرور کرتے رہیں گے جنہوں نے ہمارے نبی کے ماں باپ کو گالی دی ہے. اس لیے کہ بیارو ہم اتنا ظرف رکھتے ہیں, اگر تمہیں شوق ہے گالی دینے کا تو ہمارے ماں باپ کو گالی دے دو, ہم برداشت کر لیں گے, اتنا ظرف رکھتے ہیں. لیکن نبی کی ماں پر گالی, وہ بھی کفر کی گالی, جہنمیہ کی گالی, شرک کی گالی کیسے گوارا کریں گے؟ بس اپنے نوجوان سے کہہ دیتا ہوں اتنا, اب تمہارے ایمان پہ چھوڑتا ہوں. نبی کی ماں کو جس نے فتاوی رشیدیہ میں کافر کہا, نبی کے والد کو جس نے فتاوی رشیدیہ میں کافر کہا, اب تم انہیں مومن مانو تو مانو, یہ تمہارا اپنا فعل ہے. لیکن اتنا سن لینا, کل قیامت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں عام عوام جاہل ان پڑھ سب کو جانا ہے. حضور تیرا گریبان پکڑ کر پوچھیں گے, اسی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا جس نے میری ماں کو جہنمی اور کافر کہا تھا, اسی کے ساتھ چلتا تھا جس نے میری امی کو گالی دی تھی اور قبر انور کو شہید کرنے کا پلان پیش کیا تھا. بس آپ جواب دینے کے لیے تیار ہے, وہاں میں نہیں آؤں گا جواب دینے, میرا جواب مجھے دینا ہے, آپ نے اپنا جواب دینا ہے. ہمیں کسی کی خوشی نہیں چاہیے, ہمیں محبوب خدا کی خوشی چاہیے, اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اس مصطفیٰ کو راضی کر لو جس کی رضا اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ
سبحان اللہ کا فتردہ. اور میری ماں کو کوئی برا کہے تو میں اس سے خوش نہیں رہ سکتا, آپ کی ماں کو کوئی برا کہے آپ خوش نہیں رہ سکتے. یارو حضور کی ماں کو کہا گیا, آپ تو اگر کتاب دیکھنی علماء بتا دیں گے, بہرحال آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں, تو 6 سال کی عمر میں میرے رسول نے ماں کی قبر انور بنائی. حضور چلے اور جب ماں یاد آئی حضور روئے. اس کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے, ابھی میرے رسول کی عمر اور بڑی ہے, تو ایسا ہوا حضور ایک جنازے کے پیچھے روتے روتے چلتے ہیں, بہت روتے ہیں. آج جو ہے حضور کو ماں کا غم بھی یاد آیا, باپ کا وصال بھی یاد آیا. اس جنازے کے بارے میں کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے, کہ ایک ننھا سا عرب خوبصورت بچہ بڑی تیزی کے ساتھ روتے روتے چلتا ہے. تو کسی نے اشارہ کر کے کہا یہ اس بچے کا دادا ہے عبد المطلب, اسی کے وصال پر یہ بچہ روتا ہے, اس لیے کہ ماں اور باپ کے وصال کے بعد دادا نے پرورش کا حق ادا کیا. اب جناب عبد المطلب کی وصال کے بعد جو ہے میرے رسول کی پرورش جناب ابو طالب کے ذمے پر آئی. حضرت ابو طالب نے میرے رسول کی پرورش کا ذمہ لیا. لیکن یہاں یہ وضاحت بھی کر دوں, یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ جس نے میرے نبی کی پرورش کا ذمہ لیا اس نے میرے نبی کو نہیں پالا, میرے نبی نے ان کو پالا. اس لیے کہ حضرت ابو طالب سے آپ پوچھیں اے ابو طالب یہ بتائیں کہ کیا آپ نے میرے مصطفیٰ کو پالا ہے, تو ابو طالب کے یہ جملے آج بھی تاریخ میں موجود ہیں اور حدیثوں میں بھی آتے ہیں. مورخین نے, سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب میرے گھر میں کھانا پکتا, میں کثیر العیال تھا, یعنی میرے بچے زیادہ تھے, تو ہوتا یہ کہ کھانا کم پکتا, بچے زیادہ تھے. غربت میں اکثر ایسا ہوتا ہے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کھانا کم پکتا, بچے زیادہ تھے, اور محمد عربی کے آنے سے پہلے بچے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے, تو میں کہتا بیٹو ابھی نہ بیٹھنا, تمہارے بھائی محمد کو آنے دو. تو بچے پوچھتے ابا وہ تو ہم سے عمر میں بڑے ہیں, پھر آخر ان کے آنے کا انتظار کیوں. تو ابو طالب کہتے بیٹو کھانا کم ہے, لوگ زیادہ ہیں, جب دسترخوان پہ محمد ہوتے ہیں تو کبھی کھانا گھٹتا نہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, گھٹتا نہیں ہے. حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر حضور کھا رہے بظاہر, لیکن ابو طالب کے پورے گھر کو کھلا رہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں جب میرے دسترخوان پہ محمد ہوتے تو کھانا کبھی نہیں گھٹتا. چچا دل و جان سے فدا ہے, بلکہ اشعار بھی کہیں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے, میں اس کی طرف نہیں جاتا. اب میرے رسول کی پرورش ہو رہی ہے, میرے آقا علیہ السلام اب جو ہے وہ بچپنے سے جوانی اور عالم شباب میں قدم رکھتے ہیں. اب میں یہ بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ جس کے بچپن کو دیکھ کر کے حلیمہ نے کہا اس جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. حضرت میرے رسول کے بچپن کو دیکھ کر کے حلیمہ نے ہی تو کہا تھا اس جیسا شان والا نہیں دیکھا. بلکہ آپ نے سنا تو ہوگا نا میلاد النبی کی محفلوں میں حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب اس خوبصورت بچے سے میں متاثر ہوئی, سفید کپڑا اور چہرے کا رنگ ایک دوسرے میں فرق ہی نہیں کر پاتی تھی کہ کپڑا ختم کہاں ہوتا ہے, چہرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. نرمی کا عالم یہ تھا کہ جسم کو چھوؤ تو یوں لگے کہ جیسے ہم جسم کو نہیں چھو رہے ہیں بلکہ ریشم کو ٹچ کر رہے ہیں. خوشبو سے وہ تر بدن. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے سوچا چلنے سے محمد میں بہت سی فضیلتیں میں نے دیکھی, اس کو کعبے کا طواف کرواؤں اور حجر اسود کا بوسہ دلوا دوں. حضرت امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ جب حضرت حلیمہ حضور ننھے سے رسول کو جو ہے وہ حجر اسود کا بوسہ دلانے کے لیے لے گئی, حلیمہ کہتی ہے آج بھی, جس دن بیان کیا کہتی ہے آج بھی وہ منظر میری نظروں میں پھر رہا ہے کہ میں نے جیسے ہی سر اور کمر کو سہارا دے کر حجر اسود کے برابر ننھے سے محمد کو کیا, اس سے پہلے کہ حجر تک ان کا منہ جاتا, میں نے یہ منظر دیکھا, حجر کعبے سے باہر آیا اور اس نے محمد کے منہ کو چوم کر کے تب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا سارے پتھر نکال کر پھینک دیے گئے. حجر اسود بھی پتھر تھا, وہ کیوں پھینکا نہیں گیا تو دنیا پکار اٹھے گی. وہ پتھر تھے جو مصطفیٰ کی دشمنی میں بیٹھے تھے, نکال کر پھینک دیے گئے. یہ کالے رنگ کا پتھر مصطفیٰ کو چومتا
زندگی بڑھتی گئی، ان کا حسن میں کیا بیان کروں۔ جوانی میں ہر نوجوان حسین نظر آتا ہے، لیکن جب میرے رسول جوان ہوں گے تو حسن کا عالم کیا ہوگا۔ ارے ان کی زندگی جب 40 سال سے آگے بڑھی تو مولا علی کہتے ہیں حضور کے حسن کا عالم یہ تھا، اگر دیوار کے سامنے کھڑے رہتے تو دیوار کا عکس میرے نبی کے چہرے میں نظر آتا تھا۔ جیسے آئینے میں دیوار دکھتی ہے، ویسے رخسار مصطفیٰ میں میرے آقا علیہ السلام کے چہرے میں دیوار کا، چاند کا، سورج کا عکس نظر آتا تھا۔ اور ایک بات بتاؤں، لوگ سوتے ہیں تو ان کی زلفیں بکھر جاتی ہے، میرے نبی سوتے تھے کبھی زلفیں نہ بکھری۔ میرے آقا علیہ السلام جب نیند سے اٹھتے تھے، نیند سے اٹھنے کے بعد حسین حسین لوگوں کا چہرہ عجیب عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن آقا جب نیند سے اٹھتے تھے تو چہرے پر نیند کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اب اتنے حسن والے تھے، اگر میں اسی پہ گفتگو کروں، شاید گزشتہ نشست میں نے اس سے کچھ روشنی لی تھی، یہ نہیں کہہ سکتا کہ روشنی ڈالی تھی۔ سیرت پر کون روشنی ڈال سکتا ہے؟ سیرت سے تو روشنی ڈال سکتی ہے، تو میں نے اس سے روشنی لی تھی، اور آج جو ہے میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اس حسن لازوال کو کیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب وہ زلفیں چہرے پر، خوبصورت چہرے پر آتی ہے تو میرا اللہ اسے قرآن کی شکل میں نازل کرتا ہے، اور اس منظر کو واللیل کہہ کر کے یاد کرتا ہے، اور جب وہ زلفیں چہرے سے ہٹ کر کے پیچھے چلی جاتی ہے تو میرا اللہ اسے والضحیٰ کہہ کر کے پکارتا ہے۔ اب بتائیں اس حسن کو میں کیا کہوں، جس حسن کے بارے میں میرے اللہ نے اتنی قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمیں اٹھائی۔ اللہ یوں ہی کہہ دیتا تو کون نہیں مانتا، جو نہ مانتا وہ کافر ہوتا، ایک بھی قسم کھاتا تو کافی تھا۔ قسم کھانے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ اللہ تو قسموں سے پاک ہے، ایک دو نہیں، چار قسمیں کھائی، اور قرآن کی ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں۔ اب آئیے میں اس کا ترجمہ کروں، ترجمے بہت کیے گئے ہیں، بہت کیے جائیں گے تفسیر کی روشنی میں، لیکن تفسیروں کا نچوڑ جو امام اہل سنت نے بیان کیا وہ ہے والتین، حضرت ابراہیم کے شہر کی قسم۔ والتین سے مراد یہ انجیر بھی ہے، لیکن اصل میں انجیر پیدا ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں، تو اللہ نے انجیر کہہ کر کے اس علاقے کو مراد دیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ انجیر سے مراد یہ انجیر ہے؟ اللہ اکبر! ارے انجیر کی قسم تو نہ یاد کرے میرا اللہ، انجیر کی قسم کیا یاد کرے گا؟ اور اگر تو کہہ دے تربوز کی قسم، انجیر کی قسم، تو لوگ کہیں گے بے وقوف نہ بنا، قسم کھانے کے لیے انجیر اور تربوز ملے تھے تجھے۔ اب پتا چلا قرآن سمجھنے کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے غلام مصطفیٰ ہونا ہے، اور اللہ کی مراد کو مصطفیٰ جانے رحمت سمجھتے ہیں اور وہ اپنی امت کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ظاہری معنی کا انکار کر دیا جائے، میں ظاہری معنی کا منکر بھی نہیں، لیکن اس کی مراد یہ ہے شہر ابراہیم کی قسم۔ اب آگے چلتے ہیں، والتین شہر ابراہیم کی قسم، والزیتون شہر جو ہے وہ شہر ابراہیم کی قسم، والتین والزیتون، اور پھر اس شہر مبارکہ کی قسم، اس مقدس شہر کی قسم، اس عظمت والے اور برکت والے شہر کی قسم جو شہر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے، اس مبارک شہر کی قسم، شہر ابراہیم کی قسم، شہر عیسیٰ کی قسم، وطور سینین اور شہر موسیٰ کی قسم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم کی قسم، حضرت عیسیٰ کے شہر کی قسم، مصطفیٰ جہاں حضرت موسیٰ کے شہر کی قسم، والتین شہر ابراہیم کی قسم، والزیتون برکت والے عیسیٰ کی ولادت گاہ کی قسم، وطور سینین اور جہاں جا جا کر موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے اس مبارک شہر کی قسم، وحاذل بلد الامین اور تیرے شہر کی قسم محبوب جہاں تو چلتا پھرتا ہے۔ چار
قسمیں اٹھائی، اب 4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے حبیب ہم نے تجھے بہت خوبصورت پیدا کیا۔ الانسان، آپ جانتے ہیں جو لوگ عربی پڑھتے پڑھاتے ہیں، انسان مطلق انسان، الانسان یہاں الانسان سے مراد امام رازی، امام سیوطی کہتے ہیں کہ الانسان سے مراد محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، اکبر۔ 4 شہروں کی قسم، نبیوں کی یاد کی فرقہ، او جانے کائنات میرے مصطفیٰ ہم نے تجھے سب سے خوبصورت پیدا کیا، کتنا خوبصورت بنایا۔ آپ حدیث شاید سنے ہوں گے، ایک مرتبہ اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت یا جناب یوسف؟ آقا فرماتے ہیں اے عائشہ میرے حسن کا آدھا اللہ نے میرے بھائی یوسف کو دیا، اور ایک مقام پر فرماتے ہیں عائشہ میرے حسن میں نمک ہے، میرے حسن میں نمک ہے۔ میرے حسن میں مطلب کیا؟ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی، ایم ایل اے صاحب آئے، شیوخ آئے، علماء مشائخ آئے، رائے چور کا مسالہ نہیں ڈالا، آپ نے مسالہ سعودی سے منگایا، شام سے منگایا، مصر سے منگایا، ایک سے ایک مسالے منگا کر کے ڈالے، بائلر مرغی میں نہیں گورانی مرغی میں کھانا بنایا، ڈالڈا گھی نہیں دیسی گھی ڈالا، سب ڈالا، لیکن کا نمک نہیں ڈالوں گا۔ اور دسترخوان پر کھانا آ گیا تو جس نے بھی منہ میں لقمہ ڈالا خوشبودار تو بہت ہے، دیسی گھی کا کی خوشبو آتی ہے، گورانی مرغے کی خوشبو آتی ہے، لیکن کھانا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی آنکھ بند کرتا ہے، کوئی ناک ٹیڑھی کرتا ہے، کھانا اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ کہا ہزاروں کا مسالہ ڈالا لیکن 1 روپے کا نمک بھی ڈالتا تو یہ کمی پوری ہو جاتی۔ جس کھانے میں نمک نہیں وہ کھانا لذیذ نہیں ہوتا۔ آقا کہتے میرے حسن میں نمک ہے، جس حسن میں حسن مصطفیٰ کی ملاوٹ نہیں وہ انسان حسین نہیں ہو سکتا۔ پوچھو یوسف حسین کیوں تھے؟ حسن یوسف میں محمد عربی کے حسن کی ملاوٹ تھی، اس لیے مصر حضرت یوسف پر فدا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے تو یہ چاند چمکتا ہے حسن مصطفیٰ کا جو ہے وہ عکس ہے، ستارے چمکتے ہیں حسن مصطفیٰ ہے دلارہ ہمارا، وہ ملی ہے دلارہ۔ اور نمک کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے 50 کلو شکر ڈال کے کھیر بنائی، 1 کلو نمک ڈالا، چکھنے والا کہے گا اس میں نمک ہے، 1 کلو ڈالا تو بھی چکھنے والا کہے گا نمک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمک تھوڑا بھی ہوگا تو اظہار کرے گا کہ میں ہوں، بس یوں ہی ہے بے مثال، کہنے کو نہیں سمجھانے کو کہتا ہوں، ملانے کو نہیں کہتا۔ چاند چمک رہا تھا میں حسین، ستارے چمک رہا چہرے تھے میں حسین، انبیاء چمک رہے تھے حسن ہمارا ہے، لیکن اللہ نے کہا او میرے محبوب جانے ایمان ذرا بے پردہ بھی ہو جا۔ جب وہ حبیب بے پردہ ہوا تو جتنے انبیاء چمک رہے تھے ان کی روشنی میں وہ سب چھپ گئے، ستارے منہ چھپانے لگے، چاند شرمانے لگا، سورج جو ہے وہ اللہ اکبر میرے رسول کے حسن نے جب دعوت موبائلہ دیا تو اس کو گہن لگ گیا، اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، اور تو چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ تو بہرحال میں بہت لمبی چوڑی اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا، مجھے تو اگلے عنوان کو پورا بھی کرنا ہے۔ تو جس کی جوانی کیسی ہوگی جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہتا ہے۔ لیکن ایک بات بتاؤں، حضور کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے، حضور بہت خوبصورت سے سب سے زیادہ، لیکن کوئی حضور کو دیکھ کر حسن کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوا، یعنی کسی نے حضور سے نفسانی محبت نہیں کی۔ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے نا، جو جتنا خوبصورت ہوگا وہ اتنا فتنے باز ہوگا، جو دیکھا فتنے میں مبتلا ہوا۔ لیکن حضور ہیں سب سے خوبصورت، لیکن کوئی ان کو دیکھ کر کے نفسانی محبت میں مبتلا نہیں ہوتا، جو دیکھتا ہے ایمان کے انداز میں پیار کرتا ہے، جو دیکھتا ہے اگر نہیں ایمان ہے تو دل سے پیار کرتا ہے۔ دیکھو محبت 2 ہوتی، ایک دل کی ایک نفس۔ آج جو آپ نے محبتیں چھیڑ رکھی ہے نا لڑکیوں سے عورتوں سے، اس لیے جو زنا ہو رہے ہیں یہ دل کی محبت میں، اگر دل کی محبت ہوتی تو زنا نہیں ہوتی۔
کیونکہ دل انسان کو کبھی برائی کی طرف نہیں لے جاتا. بس اپنی گفتگو کو یہاں روک کر کے ایک مثال کے ذریعے آگے بڑھیں. حضرت مالک دینار کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایک بچہ لکڑیاں جمع کر رہا ہے، سادات گھرانے کا رو رہا ہے. آپ نے دیکھا اس کو دل میں خیال ہے سلام کروں، توجہ سلام کروں. پھر خیال ہے بچہ ہی تو ہے، اس کو کیا سلام کروں، چھوٹا سا تو ہے. آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے تو پھر خیال آیا مالک حضور جب بچے کو سلام کرتے تھے تو کون ہے، تو بھی سلام کر. واپس پلٹ کر کے آئے، اس بچے کو کہا السلام علیکم. بچے نے کہا وعلیکم السلام یا مالک الدینار. ان کا بھی نام، ان کے ابے کا نام بھی لیا. تو انہوں نے کہا ارے بچے میں مسافر ہوں، مجھے کوئی نہیں جانتا، تو میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. کہا مالک جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ سب کو پہچانتا ہے. جسے اللہ کی پہچان مل گئی سب کی پہچان مل گئی. کہا بچے تو بڑا ہوشیار ہے. کہا کہ مالک میں تمہیں جانتا ہوں، تمہاری روح میری روح کے پیچھے کھڑی تھی عالم ارواح میں، میں تمہیں جانتا ہوں، تم بھول گئے. اب بچے تو بڑا دانا ہے، تیرے ماں باپ نے شاید تجھ پہ ظلم کیا. اور جلدی بڑھ رہا ہوں، مجھے اپنے عنوان کی طرف جانا ہے. ضمنی باتیں یوں نکل آتی ہیں اور اس کو چھوڑے بغیر پھر جانے دل بھی نہیں چاہتا، ورنہ بات ہی سمجھ میں نہ آتی. مالک ابن دینار کہتے تیرے ماں باپ نے تجھ پہ ظلم کیا. کہا آپ میرے ماں باپ سے بدگمان نہ ہونا، میرے ماں باپ بڑے نیک ہے، ظلم نہیں کیا. کہا یہ لکڑیاں پھر تو جو سمیٹ رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تجھ سے کام زبردستی لیا جا رہا ہے. کہا میرے ماں باپ کی مدد کے لیے میں خود آیا ہوں. رونے کی وجہ لکڑیوں کا جمع کرنا نہیں ہے، رونے کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں کے پاس جب میں لکڑیاں سمیٹ کر لے جاتا ہوں تو بڑی بڑی لکڑیاں جب وہ چولہے میں ڈالتی اور آگ نہیں لگتی تو میری ماں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر کے آگ لگاتی ہے. تو میں اسی کو یاد کر کے رو رہا ہوں. جب تم جیسے بڑے بڑے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور آگ نہ بھڑکے گی تو مجھ جیسے بچوں کو بھی کہیں ڈال نہ دیا جائے، اسی سے میں رو رہا ہوں. کہا بچے تو بچہ ہو کر کے اتنی آخرت کی فکر کرتا ہے. دیکھو اس زمانے کے بچوں میں بھی یہ فکر تھی، آج بڑوں میں بھی نہ رہی. اس لیے کہ اس زمانے کی مائیں اپنی اولاد کی پرورش ہی ایسی کرتی تھی کہ بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بچپن میں، معرفت بچپن میں مل جاتی تھی. آج کی مائیں سیریل دیکھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزار رہی ہے. آج کی مائیں فلمیں دیکھ کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. آج کی مائیں بے پردہ اپنے حسن کو بازاروں میں نمائش کر رہی ہے. میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، حسن نمائش کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رسول نے ایک مسلم بیٹی کی عزت کو کعبے سے بلند کیا. کعبے کی عزت سے بلند ایک مومنہ عورت کی عزت ہے. اور سنو، تم زیور کو، دولت کو سب کچھ سمجھتی ہو، میری بہنوں گورا رنگ عزت والا نہیں ہوتا، زیور عزت والے نہیں ہوتے. مال اور کاروں کو تم نے جو عزت سمجھا ہے وہ عزت نہیں، عزت تو تقوی میں ہے، اللہ کے خوف میں ہے، نیکی اور پرہیزگاری میں ہے. میں ایک ایسی بھی عورت کو جانتا ہوں، قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، لیکن جب وہ حج کے لیے گئی تو کعبہ اس کے استقبال کے لیے آ گیا. اس عورت نے کہا اے کعبے تو کیوں چلا آیا؟ میں تجھے دیکھنے نہیں آئی، میں تو رب کا دیدار کرنے آئی ہوں. وہ کون سی عورت تھی جس کے استقبال کے لیے کعبہ چلا آیا تھا؟ اسی عورت کا نام رابعہ بصری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم اپنے رنگ پہ غرور کرتی ہو، تم اپنے زیور پہ غرور کرتی ہو. دل اللہ کی خشیت سے خالی ہے تو تمہاری سفید چمڑی کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. اگر دل رسول اللہ کی محبت سے خالی ہے یہ تمہارا جسم جہنم کا ایندھن بنے گا. اس لیے میں اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے حسن کی نمائش نہ کرو. اگر قبر میں اپنے جسم کو سلامت رکھنا چاہتی ہو تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنو. کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے نہ سنو، موبائل کا استعمال نہ کرو. میں بارہا کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، جو شوہر اپنی بیوی کو موبائل لا کر دے،
جو باپ اپنی بیٹی کو موبائل لا کر دے، جو بھائی اپنی بہن کو موبائل لا کر دے، وہ محبت کا سلوک نہیں کر رہا ہے، وہ جہنم کا سلوک کر رہا ہے۔ عورتوں کو موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ آج عورتیں واٹس ایپ یوز کر رہی ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہی ہے، اس کا نتیجہ پوری دنیا میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے وہ رشتے کرتی ہیں، نوجوان لڑکوں کے ساتھ پارکوں میں آبرو لٹا دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں جو بچیاں وہ ایسی نہیں ہیں، وہ تو بڑی مقدس ہے، اسی لیے تو اس مقدس محفل میں آئی ہے، لیکن پیغام دینا چاہتا ہوں تاکہ دور دور تک پیغام پہنچ جائے۔ تو کل کی مائیں متقی تھی، اولاد بھی متقی تھی۔ اس بچے نے کہا میری ماں بڑی نیک ہے، میرے ماں باپ بڑے اچھے، انہوں نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا مالک، میں نے ان کی مدد کے لیے آیا۔ تو کہا بیٹے تو بڑا دانشور ہے، کیا میرے سوال کا ایک جواب دے گا؟ مجھے کچھ سوال پوچھنا، جواب دے گا؟ کہا پوچھئے، اگر معلوم ہوگا تو دوں گا۔ کہا یہ بتا بیٹا دل اور نفس میں فرق کیا ہے؟ ہم اپنے عنوان پر آ گئے کہ حضور سے کسی نے نفسانی محبت نہیں کی، قلبی محبت کی، اور ہم جس محبت میں مبتلا، یہ جو افیئر ہے یہ نفسانی محبت ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس وقت حضرت مالک بن دینار نے اس بچے سے پوچھا نفس اور دل میں فرق کیا ہے؟ تو مالک بن دینار کو اس بچے نے کہا مالک جب آپ کے ذہن میں خیال آیا نا، وہ بچے کو سلام کر دینا چاہیے، وہ آپ کا دل تھا، تو کہہ رہا تھا سلام کر دینا چاہیے۔ پھر جس نے کہا نا کہ بچہ ہی تو اسے کیا سلام کرنا، جس نے روکا وہ آپ کا نفس تھا۔ پھر آپ آگے چلے گئے، پھر دل میں خیال آیا اگر رسول اللہ بچوں کو سلام کرتے تو تو کیا ہے، چل سلام کر لے۔ وہ دل تھا، دل جس نے تمہیں کھینچ کر کے۔ مالک بن دینار حیران تھے، سوچ میں رہا، اس کے ذہن میں بات آئی، وہ عمر صادق کے اولاد میں سے وہ بچہ تھا، نادان جس گھرانے کے بچوں کا یہ عالم ہے۔ جب نبی کے گھرانے کے بچے ایسے ہوتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا عالم کیا ہے؟ ہم کیسے مان لیں ان کو علم غیب نہیں تھا؟ اس لیے کہ تمہاری جماعت تو 1857 کے بعد بنی ہے، تم میں وہ نسب والے نہیں ہیں، ہم میں تو نسب والے ہیں۔ نبی کی اہل بیت 1450 سال سے ہمارے اندر ہے، تو ہم نے وہ ہیرے دیکھے ہیں جنہوں نے بچپنے میں دل کے خیالات کو لوگوں کے سامنے بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ تو جس جماعت میں ایسی شان والے ہو، اسی جماعت کو یہ عقیدہ رکھنے کا حق بھی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارا مسئلہ انگریزوں کی گول میز کا نتیجہ نہیں ہے، ہمارا مسلک مصطفیٰ جان رحمت کی عطا ہے۔ ہماری 1450 سالی، ہماری 1450 سالہ متواتر تاریخ ہے۔ اسی جماعت میں غوث الاعظم ہے، غریب نواز ہے، مختوم اشرف ہے، صابر کلیر ہے، محبوب الہی ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہے، اسی میں امام احمد رضا مجدد اعظم ہے، اسی میں قطب رائے چور کی مقدس ذات ہے۔ ہماری کڑیاں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں رسول اللہ کے متعلق عقیدے کے حوالے سے کہیں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا، ہمیں عقیدہ اپنے بزرگوں سے ملا ہے، ہمیں اپنے باپ داداؤں سے ملا ہے۔ بہرحال حضور کا حسن اتنا بے مثال تھا، لیکن کوئی حضور کے حسن کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ان کو دل سے چاہا۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کون کہتا ہے آنکھیں چرا کے چلے، کب کسی سے نگاہیں ملا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ حسین فتنے اٹھاتے ہیں، آپ کا حسن وہ ہے جو فتنے مٹاتا ہے۔ ارے مدینہ منورہ میں صدیوں سے لڑنے والے کیا شیر و شکر نہیں ہو گئے تھے؟ عقد مواخات قائم نہیں ہو گیا تھا؟ اوروں کے حسن و جنگ کراتے ہیں، ان کا حسن و جنگ کو امن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا وسیع عنوان ہے، لیکن میں نے تو ابتدا میں یہ کہا تھا وہ ہے ہی ایسے جو دیکھے محبت کرنے پہ مجبور۔ 25 سال کے اندر حضور قدم رکھتے ہیں، حضرت ابو طالب کہتے بیٹے محمد عربی، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، 25 سال کیا شباب ہوا۔
حوران جنت وہاں سے حسن کی خیرات لیتی ہوگی. کیا بات ہے. وہ چلتے ہوں گے تو مکے کے راستے مچل مچل جاتے ہوں گے. عرش کا مکین فرش پر جلوگر ہے. قربان جائیں ہوا کیا. حضور کے چچا حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹا غربت بھی ہے، کاروبار نہیں ہے، ایک کام کرو، کچھ کاروبار کی ترکیب بناؤ. کچھ وہ کرتے ہیں. سرکار نے کہا ٹھیک ہے چچا کرتے ہیں. گفتگو ادھر یہ بھی خدا کا کرنا ہے کہ ادھر جو خدیجہ تھی وہ بڑی حسین عورت تھی اور حسن والی تھی، اور اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے اس زمانے میں بھی خدیجہ مشہور تھی پاکیزگی اور طہارت میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیریکٹر میں بے مثال تھی، عظیم تھی، عظمت والی تھی. نبی کی بیوی جو ہونا تھا جسے خدیجہ نے، جو ملکہ تجار تھی، یعنی پورے مکہ میں سب سے زیادہ مالدار. مکہ کے جتنے تاجر تھے سب کا مال آدھا ہوتا تھا اور اکیلی خدیجہ کا مال آدھا ہوتا تھا. لیکن کچھ لوگ یوں بھی کرتے تھے، مکے کے لوگ تو ان میں سے بہت سے ایسے تھے لٹیری طبیعت کے لوگ تھے، عجیب عجیب حالات تھے ان کے. تو خدیجہ چونکہ 2 بار بیوہ تھی اور کوئی مرد جو ہے ان کے گھر میں ایسا نہیں تھا کہ جو لوگوں سے لڑائیاں لیتا پھرے، اس کا مال کھا جاتے تھے، کہتے تھے جو کرنا کر لو، وہ عورت کیا کر سکتی. تو خدیجہ نے اپنی کنیز سے کہا جا جو ابو طالب عبد المطلب کا بیٹا ہے اس کو بلا کر لا اور اس سے کہنا او مکے کے سردار، میری آقا نے، میری مالکہ نے تجھے بلایا ہے. حضرت ابو طالب آئے، مکے کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. حضرت ابو طالب آئے تو اس نے کہا خدیجہ کہتی ہے او مکے کے سردار، بات اتنی ہے کہ میرا مال تو محفوظ کر دے، دیکھ تو صحیح تیری قوم کے لوگ میرا مال لوٹ لے جاتے ہیں اور پھر میں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، عورت ہوں، بتانا صحیح میں کیا کروں. جناب ابو طالب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اس مسئلے کا حل کیے دیتا ہوں، بس انتظار کر. آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے حرم کعبہ کے صحن میں سارے مکیوں کو جمع کیا، کہا میں تمہیں مالدار بنانا چاہتا ہوں. تو چونکہ مکے والے ابو طالب کا احترام کرتے تھے، کہا اے ہمارے سردار بول کیا کریں. جناب ابو طالب نے کہا تم سب خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ، کاروبار میں اس کے شریک ہو جاؤ، پارٹنر بن جاؤ. تو انہوں نے کہا کیا مذاق کرتے ہو. بالکل یہ ایسی بات تھی جیسے کوئی ریلائنس کمپنی والے کی طرف سے آ کر کے اس مجمع میں اعلان کرے کہ تم سب جو ہے اس کے پارٹنر بن جاؤ گے. ارے بھائی یہ کیا مذاق کرتے ہو کہ ہم لوگ ٹھیلا ڈکیلنے والے لوگ، پان دکان چلانے والے لوگ، ہوٹل چلانے والے لوگ. میرے صاحب آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی قوم کی بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب برکتیں عطا فرمائیں، ہماری قوم کو ہی برکتیں دے، سب کو دیں. اس لیے کہ مجمع میں لوگ الگ الگ ہوتے ہیں تو سب کے لیے ایک ہی بات نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ کبھی کبھی لوگ برا مان جاتے ہیں کہ مجھے یوں کہا کہ میں ریلائنس کا والے کا پارٹنر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں مسلمان ہوں اس لیے نہیں ہو سکتا. ارے انشاءاللہ میں اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہوں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور تھا ایسے. جب تک مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر حضور کی عظمت پہ جان دینے والا تھا، اس ملک میں انگریزوں کے قبضے سے پہلے کلکتہ کے ایک ایک تاجر کے تجوریوں کے اندر اتنا مال ہوتا تھا یا ان کے پاس اتنا مال ہوتا تھا، اتنا مال برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں ہوتا تھا. یہ ہماری تاریخ ہے. ہمیں مفلس کیا گیا ہے، غریب کیا گیا ہے نبی کے قدموں سے دور کر کے. یہی تو کہنا چاہتا ہوں، یہ نبی کے قدموں سے دور بہت سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے. یہ ہماری صرف اخروی ضرورت نہیں ہے عشق مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ، یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے. جب تک کہ تم قدم ناز رسول سے وابستہ تھے، تم مالدار بھی تھے، تم تاجدار بھی تھے. جب سے تم نبی کے قدموں سے دور ہوئے ہو، نہ تم مالدار ہو نہ تم تاجدار ہو. آج دنیا تمہیں غلام بنا دینا چاہتی. سنو، اگر غلاموں کو کعبے کی چھت ملی ہے اسی عشق مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا بلال جیسا غلام فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں؟ وجہ کیا تھا؟ یہی مکہ تو تھا کہ کبھی امیہ ان پہ ظلم کرتا تھا. آج وہی مکہ ہے کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں. یہ عشق مصطفیٰ کا صدقہ تھا. بوریا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار عشق مصطفیٰ نے بنایا تھا. تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں اور بہت جلدی اب اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں. وقت میں اب اتنی گنجائش بھی نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ بھی آپ ریلائنس والے کے پارٹنر بن جاتے، یہی تو مذاق نہ اڑائے، ہم تو غریب لوگ ہیں کیسے بن سکتے. تو انہوں نے بھی ایک ابو طالب ہماری غربت کا مذاق نہ اڑا، ہمارے گھر میں فاقے اور تو کہتا ہے خدیجہ کے پارٹنر بن جاؤ.
تو حضرت ابو طالب کہتے میں نے یہ کہا کہ پورا پورا مال لگاؤ برابر برابر. میں نے یہ کب کہا؟ میں تو یہ کہتا ہوں ایک بکری دے دو منافع آئے گا تو 2 لے لینا, ایک اونٹ دے دو منافع آئے گا تو 2 لے لینا, 2 دے دو 4 لے لینا. اس طریقے سے آپ نے سمجھایا. وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بات صحیح کہا تم نے, اور انہوں نے اپنا مال لگا دیا. تو جو خدیجہ کا مال لوٹ کر کھاتے تھے نا, اب وہ نیزے لے کر کھڑے ہو گئے, خبردار اپنا مال ہے کوئی آنکھ نہیں اٹھانا. خدیجہ خوش ہو گئی, میرا مال تو محفوظ ہو گیا. پھر دوسرا قدم حضرت خدیجہ نے یہ بڑھایا کہ ابو طالب مکے کی حد تک تو تو نے مال محفوظ کر دیا, لیکن میرا مال تو یمن بھی جاتا ہے, مصر بھی جاتا ہے, شام بھی جاتا ہے, وہاں بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں, اس کا کیا علاج ہے؟ تب اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ دیکھ میرے بس میں جتنا تھا میں نے کر دیا, اب میں بوڑھا ہوں, میں یمن نہیں جا سکتا, مصر نہیں جا سکتا, شام نہیں جا سکتا. خدیجہ نے کہا تو نہیں جا سکتا نا ابو طالب, میں نے سنا ہے تیرا بھتیجا جوان ہے, بڑا نیک ہے, لوگ اس کو صادق الوعد الامین کہتے ہیں. سبحان اللہ, ایسا سن رکھا ہے اس کو ابھی تک میں نے دیکھا نہیں ہے. کیا تو میرا مال بیچنے اپنا نائب بنا کر اس کو نہیں بیچ سکتا؟ ابو طالب نے کہا مگر وہ اس کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ مزدوری کو پسند نہیں کرتا, وہ کسی کا مزدور بن کر جانا پسند نہیں کرتا, وہ تجارت کو تو پسند کرتا ہے لیکن مزدور بننا اسے پسند نہیں ہے. جسے خدا نے مالک جنت بنایا ہو پھر وہ مزدور کیسے بن سکتا ہے کہ کسی کے پاس جا سکتا ہے؟ لوگوں کا مال ضرور اٹھایا لیکن کبھی مزدوری نہیں کی. مزدور پتہ چلا او مسلمانوں تم نبی کی سیرت سے دور ہو گئے. نبی کی فکر یہ تھی کہ میں مزدور نہ بنوں اور تم نے مزدوری کو پسند کیا. کیا بات ہے حضرت, سبحان اللہ. مزدوری چھوڑو, تجارت کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لو. سبحان اللہ. اس لیے کہ آقا نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. ایک تو تم مزدوری نہیں چھوڑتے, تھوڑا سا مال آتا ہے تو ترقی کرنے کی بجائے عیاشیوں کے اڈے تمہیں نظر آتے ہیں. تھوڑے سے مال پر عیاشیاں کرتے ہو. ارے جو لوگ عیاشیوں سے پیسے بچائیں, خرافات سے پیسے بچائیں, وہ قوم ترقی نہ کرے تو کون کرے؟ جو قوم 3 گھنٹے فلم نہ دیکھے وہی ٹائم بازار کو دے, وہ قوم ترقی نہ کرے تو کون کرے؟ جو قوم کرکٹ نہ دیکھے وہ قوم اسٹڈی میں اپنا وقت لگائے, وہ قوم علم میں ترقی نہ کرے تو کون کرے؟ حضور نے ہمارے فائدے کے لیے ساری باتیں کہی تھی, تم نے ان کی باتوں کو بھلا کر اپنا نقصان کیا. بدلو اپنے آپ کو, تبدیل کرو. ابو طالب کہتے ہیں وہ مزدوری پسند نہیں کرتا. کٹ ٹھیک ہے لیکن میری طرف سے کہہ کے تو دیکھیں آپ. تو تب ابو طالب نے کہا میں اس کی کمزوری جانتا ہوں اور وہ پیش کروں گا تو وہ انکار نہیں کرے گا. یہاں ابو طالب کی مراد کمزوری سے یہ تھی کہ ان میں کمزوری نہیں تھی. وہ کمزوری کس چیز کو کہہ رہے تھے ذرا اب اس کو بھی پیش کر دوں کہ وہ جب بیوہ کی بات آئے گی نا تو انکار نہیں کر سکے گی, اس لیے کہ وہ بیواؤں کا سہارا بننا چاہتے ہیں. ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی ہوتے ہے نا, اس کا دل بڑا نرم ہے, اس کی کمزوری ہے. تو ابو طالب گئے اور کہتے ہیں بھتیجے محمد دیکھ اللہ نے انتظام کر دیا ہے, میرے بیٹے خدیجہ کا مال لے کر کے تمہیں جانا ہے ملک شام. آقا نے کہا مگر میں مزدوری کروں گا. ابو طالب نے کہا مزدوری کی بات نہیں ہے بیٹے, بات یہ ہے کہ وہ بیوہ ہے اور لوگ اس کا مال لوٹ لے جاتے ہیں, اس کو سہارے کی ضرورت ہے. کیا تم اس کا سہارا نہیں بن سکتے؟ میرے رسول نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر میں جانے کے لیے تیار ہوں. کہا جاؤ, وہ فلاں محلے میں رہتی, اب تک حضور اس کے محلے میں بھی نہیں گئے. اما خدیجہ جسے دنیا کہتی ہے اب تک نہیں گئے تھے. اب وہی تو پیش کر رہا ہوں کہ جس نے دیکھا محبت کرنے پہ مجبور ہو گیا. میں تو یہی تمہید پر گفتگو کر رہا ہوں. ابھی عشق مصطفیٰ تو میرا عنوان ہے, میں اس طرف تو بھی پہنچا بھی نہیں ہوں اور شاید آج پہنچ بھی نہ سکوں گا اور گفتگو ختم کر دوں گا, کیونکہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہم نے کیا ہے اور ہر ذمہ دار انسان کی ذمہ داری ہے کہ دعویٰ کرے تو اس پر دلیل دے. وہ ایسے ہی وہ بول کر گزر نہیں سکتا, کیونکہ آپ کی محفل میں عاشق بھی ہے, مخالف بھی ہے. کل جا کر لوگ باتیں کریں گے, اپنے مجمع میں چیخ کر تو کہہ دیا وہ ہے ہی ایسے کہ جو دیکھے محبت کرنے میں مجبور ہو جائے. دلیل دی تو میں سیرت کی کتابوں کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. ایک نئی سیرت کی تمام کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لو, الفاظ میں فرق ملے گا, نفس مضمون میں فرق نہیں ملے گا. ابھی تک کہ میرے رسول جو 25 سال کی عمر میں ہیں, قدم رکھا ہے
ابھی تک خدیجہ کی گلی نہیں گئے ہیں. جب حضرت ابو طالب نے کہا وہ فلاں جگہ رہتے، جا کے اس کے پاس جاؤ اور باتیں کر لو، کس طرح کیا طے کرنا ہے، قافلہ کب روانہ ہوگا، کیا کیا معاملات ہوں گے، کیا کیا شرائط ہوں گے. حضور نکلے اور نکلنے کے بعد جو ہے اس وقت تک حضور کے گھر میں بظاہر کوئی غلام بھی نہیں تھا. آقا علیہ السلام سرکار اکیلے ہی تشریف لے گئے. اب اماں خدیجہ کہتی ہے جسے مومنین کی ماں بننا ہے، 40 سال کی عمر کے قریب پہنچ چکی ہے، 2 بار بیوہ ہو چکی ہے. کہتی ہے کہ میرا گھر اس سب کا دروازہ اس سمت میں تھا، مکے میں میرے گھر کا دروازہ اس سمت میں تھا. نہ سورج نکلتے وقت میرے گھر کے دروازے سے روشنی آتی تھی نہ ڈوبتے وقت، کیونکہ کچھ مکان ایسے ہوتے ہیں یعنی کہ ہندوستان میں مشرق اور مغرب کی طرف جو دروازے ہوتے ہیں یا تو نکلتے وقت روشنی آتی ہے یا تو ڈوبتے وقت. لیکن کچھ مکان ایسے ہیں جن کے دروازے شمال یا جنوب کی طرف ہے، تو نہ نکلتے وقت روشنی آتی ہے دروازے سے نہ ڈوبتے وقت. تو خدیجہ کہتی ہے میرے گھر ایسا ہی بنا ہوا تھا کہ دروازہ ایسی سمت میں تھا، نہ سورج نکلتے وقت روشنی آتی تھی نہ ڈوبتے وقت. میں اپنے گھر میں کام کر رہی تھی، میرا چہرہ دیوار کی طرف تھا اور میری پیٹھ دروازے کی طرف تھی. میرا چہرہ دروازے کی طرف نہیں تھا، پیٹھ تھی دروازے کی طرف اور میرا رخ دیوار کی طرف تھا. اچانک میں نے کیا دیکھا کہ سورج کی کرنیں میرے گھر کی دیوار پر پڑی. حضرت خدیجہ کہتی ہے سورج کی کرنیں میری دیوار پر پڑی. میں نے سوچا آج کون سا سورج مکے میں نکلا کہ جس کی کرنیں میرے دروازے سے میری دیوار پر پڑی. حالانکہ نکلتے اور ڈوبتے وقت سورج کی روشنی میرے دروازے سے میرے گھر میں نہیں آتی. میں نے جب پلٹ کر کے دیکھا تو میں نے سراپا حسن کو اپنے دروازے پر نگاہ نیچی کیے ہوئے کھڑا پایا. جب میں پلٹی میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کوئی اتنا حسین بھی ہو سکتا ہے، کوئی اتنا جمیل بھی ہو سکتا ہے جس کے چہرے سے کرنیں نکل کر دیوار پر پڑتی ہے. جب میں نے پلٹ کر کے کہا کون ہے آپ، کہاں سے آئے ہیں، نگاہیں نیچی کر کے کہا مکے کا رہنے والا ہوں، ابو طالب کا بھتیجا ہوں، میرا نام محمد ہے. آپ ہی محمد ہے. خدیجہ کہتی ہے میرا حال تو یہ تھا کہ میں بات کروں کہ کیا کروں، آنے والوں سے بڑھ بڑھ کے شرائط رہتی تھی، یہ شرط ہوگی، یہ شرط ہوگی، یہ شرط ہوگی. اس کو کیا دیکھ لیا، میں نے کوئی شرط نہیں رکھی. وہ جو کہتے تھے ہاں یہ ہے، ہاں یہ ہے، ہاں یہ ہے، سب مانتی گئی. بس اتنا کہ آپ میرا مال لے جائیں، بس میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے. ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، 25 سال کی عمر کی شروعات ہے اور پھر اس کے بعد دن طے ہو گیا. حضور علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے چچا سے اجازت لیتا ہوں، کل روانہ ہو جائیں گے صبح. مکے کے اور بھی تجار ساتھ تھے. اب میسرہ کو جو خدیجہ کا بڑا معتمد غلام تھا بلا کر کے بٹھاتے، میسرہ تو میرے غلاموں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے، ہوشیار اور دانا ہے. ہر تاجر کے پیچھے میں تجھے لگاتی تھی کہ مال کا خیال رکھنا، مال کا خیال. اب تجھے ایک کام کرنا ہے، تجھے اس سفر میں مال کا خیال نہیں رکھنا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وہ ہے ہی ایسے جس نے دیکھا شیدا ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تجھے مال کا خیال نہیں رکھنا، تجھے محمد میں عیب ڈھونڈنے ہیں. نظر رکھنا عیب کیا ہے. اٹھے تو دیکھنا، بیٹھے تو دیکھنا، سوئے تو دیکھنا، بولے تو دیکھنا، چلے تو دیکھنا. بس ان پہ کڑی نظر رکھنا، ان کے عیب کیا ہے. میسرہ نے کہا تیرا نمک کھایا ہے، حلال کروں گا، آ کر سچائی پیش کروں گا. صبح قافلہ روانہ ہو گیا. خدیجہ اپنے بالا خانے سے رخصت ہونے والے قافلے کو دیکھتی رہی. گرد میں قافلہ چھپ گیا اور چلا گیا. کئی دنوں کے بعد جب قافلہ واپس آیا تو میسرہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے پہلے ہی آ گیا. مالکہ مبارک اب بھی وہ قاصد کی خبر کے مطابق بالا خانے پر بیٹھی تھی اپنی سہیلی نفیسہ کے ساتھ. کچھ لوگوں نے نفیسہ بھی نام لکھا ہے، کچھ نے نفیسہ لکھا ہے. نفیسہ کے ساتھ بالا خانے پر بیٹھی تھی، آنے والے قافلے کو تک رہی تھی. عرب کی دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی. گرد میں سارے چہرے چھپے ہوئے تھے، ایک ہی چہرہ تھا
چمکتا تھا یوں جیسے بدلی سے چاند چمکتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدیجہ اس آنے والے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میسرہ پہلے ہی دوڑا آ گیا کہ مجھے انعام ملے گا، ممکن ہے خوش ہو جائے گی تو آزاد بھی کر دے گی۔ کہا او مالکہ، آج تو جو قافلہ تیرا آ رہا ہے 10 گنا منافع لے کر کے آ رہا ہے۔ ایسا تاجر میں نے دیکھا ہی نہیں ہے جو اتنی اچھی انداز سے تجارت کرتا ہو۔ خدیجہ نے کہا چپ، خاموش رہے، مجھے تجارت اور مال کے بارے میں کچھ نہیں بتا، یہ بتا محمد میں تو نے عیب کیا دیکھا؟ تو اب میسرہ گناتا ہے، اب ذرا دل کے کانوں سے سنے، میرے رسول کی عظمت جو دیکھے دل سے شیدا ہو جائے۔ خدیجہ نے کہا محمد کا عیب تو نے پورے سفر میں کیا دیکھا یہ بھی بتا دوں، اس لیے کہ جب بندہ سفر کرتا ہے تو بڑے بڑے پرہیزگاروں کے عیب کھلتے ہیں کہ یہ ہے کیسا۔ آقا نے کہا کسی کو پہچاننا ہو یا لین دین کر کے دیکھو یا پڑوس میں رہ کے دیکھو یا پھر اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو، لین دین میں بھی چوکا ہو پڑوس میں بھی چوکا ہو تو سفر میں کچھ نہ کچھ تو کلیاں کھلتی ہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سفر کرنے والوں کے سفر کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس نے کئی دن تک مہینوں کا سفر کیا تھا، تجارت میں سر جگہ ساتھ ساتھ لگا تھا، جب خدیجہ نے کہا میسرہ مجھے تجارت کی کچھ نہیں پڑی، منافع تو ملے گا مجھے معلوم ہے، بتا محمد کے عیب کیا ہے، تو میسرہ زبان یوں کھولتا ہے او میری مالکہ، اس کی شان تو یہ ہے جب وہ چلتا ہے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں تو بادل اس کے سر پہ سایہ کرتا ہے۔ خدیجہ نے کہا اس کا عیب کیا یہ بتا، کہا اس کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، کہا اس کا عیب کیا یہ بتا، کہا وہ جھوٹ نہیں بولتا، کہا اس کا عیب کیا یہ بتا، کہا دوپہر کے اجالے میں دھوپ میں اس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، کہا اس کا عیب کیا ہے وہ بتا۔ تو کہتا ہے میسرہ میں نے دیکھا کہ جب درخت کے نیچے سب لوگ جمع ہو گئے تھے اور بعد میں محمد آئے تھے اور کوئی جگہ خالی نہیں تھی، تو جیسے محمد مصطفیٰ آئے تو درخت کی ٹہنیاں آگے بڑھ کر محمد سے سایہ کر رہی تھی۔ اس کا عیب کیا ہے؟ کہا وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا، اس کا عیب بتا کیا ہے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، کہا اس کا عیب بتا کیا ہے، کہا جب وہ گرد و غبار میں چلتا ہے اس کا کپڑا پورے سفر میں کبھی میلا نہیں ہوتا، کہا اس کا عیب بتا جتنا پسینہ نکلتا ہے خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے، کہا اس کا عیب بتا عیب۔ تو اس وقت میسرہ نے کہا او میری مالکہ، میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور پھر پوچھے محمد کا عیب کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے اسے ایسا بنایا اس میں عیب پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے۔ تب خدیجہ نے نفیسہ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ خدیجہ نے نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے، نفیسہ میرے خواب کی تعبیر آ رہی ہے، میں نے خواب دیکھا تھا آسمان سے چاند زمین پہ میری گود میں آیا ہے، میں نے اس کو اپنے آنگن میں نے اس کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے۔ تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ سے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا خدیجہ مبارک ہو، تو آخری نبی کی بیوی بنے گی۔ میں نے سوچا یا اللہ یہ مکے کے اتنے ایسے اوباش لوگ، اس میں آخری نبی کون ہے؟ آج میرے خواب کی تعبیر دکھ رہی ہے، جو بے عیب ہے وہی تو آخری نبی، وہی تو آخری نبی ہے۔ اب اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا نفیسہ جب محمد آ جائے نا تو ان سے کہنا میرے لیے شادی کی بات، خود سے میرے لیے شادی کی بات کرنا۔ بڑے بڑے مکے کے تاجر آگے کہتے تھے خدیجہ کا نہیں، ہم نے 2 مرتبہ بیوگی کا داغ سہ لیا، اب 3ری مرتبہ کسی پہ نہیں روئیں گے، لیکن خود سے کہہ رہی ہے جس نے دیکھا وہ شیدا ہو گیا، جس نے دیکھا وہ قربان ہو گیا، بس دیکھنے والا چاہیے۔ آپ کہیں گے پھر ابو جہل کیوں نہیں ہوا؟ اس نے دیکھا ہی نہیں، اس نے دیکھا ہی نہیں۔
دیکھتا تو شیطانیت کا وہ کیسے نہیں دیکھا؟ جیسے آپ بخاری پڑھتے ہیں لیکن بخاری آپ کو نظر نہیں آتی. نظر آنے کے لیے نظر ضروری ہے نا. آنکھ کی بات الگ ہے، نظر کی بات الگ ہے. نظریں چاہیے تب نظارے دکھتے ہیں. آپ کے پاس نظر چاہیے. ارے بہت اندھے ایسے ہیں جو نظر والے ہوتے ہیں، اور بہت اخیارے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نظر نہیں ہوتی. تو نظر نہیں ہوگی تو نظارے کہاں ہوں گے؟ اگر دیکھنا ہے، ایک مرتبہ یہی تو ہوا تھا نا، بادشاہ نے کہا وہ لیلا لیلا کے اتنے چرچے، ذرا اس کو پکڑ کے کبھی لاؤ. ایک بار لیلا جا رہی تھی، لوگوں نے اس کو کپڑے میں اٹھایا، چادر میں، اور محل تک پہنچا دیا. دیکھا تو پورا رنگ کالا تھا. تو لیلا ہے بادشاہ، تو لیلا ہے، تو لیلا ہے، ایسی لیلا. وہ پاگل ہے جو تیرا نام لے لے کے گھومتا ہے. لیلا نے کہا وہ پاگل نہیں ہے، تیرے پاس نظر نہیں ہے. مجھے دیکھنا ہے تو مجنوں کی نظر سے دیکھ، اب تجھے سمجھ میں آئے کہ میں کیا ہوں. ارے وہ کالی لیلا کو کوئی مجنوں کی نظر سے دیکھے تو اس میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئے. میرے بے عیب مصطفیٰ کو کوئی ابو بکر کی نظر سے دیکھے نا، کوئی عمر ابن خطاب کی نظر سے دیکھے، کوئی عثمان غنی کی نظر سے دیکھے، کوئی مولا علی کی نظر سے دیکھے، کوئی حسان بن ثابت کی نظر سے دیکھے، کوئی امام حسین کی نظر سے دیکھے، کوئی حسن مجتبیٰ کی نظر سے دیکھے، کوئی سیدہ فاطمہ کی نظر سے دیکھے، کوئی اماں عائشہ کی نظر سے دیکھے، کوئی خدیجہ الکبریٰ کی نظر سے دیکھے. عشق محبت، عشق محبت. گستاخ کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. نظر چاہیے نا. اللہ اکبر. تو خدیجہ نے نفیسہ سے کہا کہ بات کر ان سے نکاح کے لیے. اتنی باحیا تھی کہ لوگوں کو ٹکراتی تھی، لیکن آج اپنی حیا کو مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کیا. جب بات کر اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، خدیجہ اتنی باحیا ہو کر میرے حبیب پہ حیا قربان کی. تو ایک نے حیا قربان کر دی. جا آج کے بعد انعام یہ دوں گا تم سب عورتوں کو. کتنا بھی مالدار شوہر ہوگا، ولی ہوگا، کتب ہوگا، غوث ہوگا، ابدال ہوگا، عالم ہوگا، جاہل ہوگا، جب تک تو اجازت نہیں دے گی نا عورت، اس وقت تک کہ نکاح ہی نہیں ہوگا. دولہا آ کر بھی سر جھکا کے بیٹھا ہوگا. پہلے اجازت کس سے ہوگی؟ لڑکی کی مرضی سے. لڑکیوں کو کیوں اتنا اختیار کیوں ملا؟ لڑکیوں کو یہ اختیار کیوں ملا؟ اس لیے کہ خدیجہ نے اپنا اختیار مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ قربان کر دیا. ایک عورت نے اختیار قربان کیا، ساری عورتوں کو با اختیار بنا دیا گیا. اب تم نہ کہو گی تو نکاح نہیں ہوگا. آنے والا کتنا ہی بڑا ہو، شیخ الحدیث ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، بادشاہ ہو، کہا جاؤ پہلے لڑکی سے پوچھ کے وہ کہے تو نکاح ہوگا. یہ خدیجہ کے صدقے میں ملا ہے. پتہ چلا نبی پہ جو قربان کرو گے اس سے بڑھ کر ملے گا. جو قربان کرو گے بڑھ کے ملے گا. اللہ اکبر. نفیسہ گئی، حضور آئے علیہ السلام. نفیسہ نے کہا بھتیجے رشتہ تھا، بھتیجے سارا معاملہ میں ہوگا. ایک بات کہنا، تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری عمر تو اتنی ہوگی. نکاح کہا کہ نفیسہ میری پھوپھی، بات اصل یہ ہے کہ میں اپنے چچا کے گھر میں رہتا ہوں اور میرے چچا کثیر العیال ہے، اتنا مال نہیں کہ ہم نکاح کریں. کہ وہ مجھ پہ چھوڑو، اگر میں کروا دوں تو؟ کہا کہ ہاں. مگر کس سے؟ کہا خدیجہ سے. خدیجہ؟ جی ہاں، وہ خود سے کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے. میرے رسول کا جواب سن. آقا فرماتے ہیں شریفوں کے رشتے اس طرح راستے میں طے نہیں ہوتے. نفیسہ، شریفوں کے رشتے اس طرح راستے میں طے نہیں ہوتے. میرے گھر کے بڑے چچا تایا موجود ہے، جا کر بات کرنا ہے تو ان سے بات. اب یہاں میں ایک بات عرض کروں گا. جس رسول کو اللہ نے مختار کائنات بنایا، مختار کائنات، مختار کل بنایا، وہ اپنے رشتے کا معاملہ اپنے چچاؤں پر چھوڑتے ہیں. والد کا وصال ہو گیا تو چچاؤں پر چھوڑتے ہیں. میں کہتا ہوں نبی کے چچاؤں میں کوئی چچا ایسا نہیں تھا جس کو رسول اللہ سے زیادہ سمجھ تھی. کوئی ہو سکتا ہے؟ زیادہ علم والا تھا؟ زیادہ کوئی نہیں تھا. سب ان کے قدموں میں، سب ان کی غلامی میں ہے. لیکن اللہ کے نبی جہاں معجزات دکھانے آئے تھے نہیں قانون دینے بھی آئے تھے. وہ مختار کل ہو کر کہتے ہیں کہ شریفوں کے رشتے
راستوں میں طے نہیں ہوتے، تمہارے رشتے امتیوں پارکوں میں کیسے طے ہو رہے ہیں؟ تمہارے رشتے موبائل پر کیسے طے ہو رہے ہیں؟ تمہارے رشتے انٹرنیٹ پر کیسے طے ہو رہے ہیں؟ میں اپنی قوم کی بیٹیوں کو بڑے درد دل کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے رسول نے قوم کی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو پیغام دیا، نکاحوں میں اگر خوشیاں چاہتے ہو تو رشتے گھر سے طے کرو، جس میں گھر والوں کی خوشی ہو، ماں باپ کی خوشی ہو۔ آج کی بیٹیاں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر رشتے طے کر، لڑکے ڈھونڈ رہی ہیں موبائل پر، جس کے پاس مال دیکھا لڑکا کڑکا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، بائک یہ وہ دیکھا کہ بہت مالدار ہے۔ میری بنادان بچی، جتنی تیری عمر نہیں اس سے زیادہ تیرے ماں باپ کے تجربے ہیں، اور تو اس لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے جس نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ جو تیرے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے تجھ سے اچھی دیکھے گا، تجھے بھی دھوکہ دے گا۔ اور اے میرے قوم کے جوانوں، اس لڑکی سے کبھی نکاح نہ کرنا، نہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، نہ موبائل پر، نہ پارکوں میں، جو تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ تم سے اچھا کوئی دکھے گا وہ تمہیں بھی دھوکہ دے گی۔ اس لیے شریفوں کے رشتے راستوں میں، پارکوں میں، موبائل اور انٹرنیٹ پر طے نہیں ہوتے، وہ ماں باپ طے کرتے ہیں۔ اور جس شادی میں، جس نکاح میں ماں باپ کی خوشی نہ ہو، وہ نکاح کبھی پائیدار نہیں ہو سکتا۔ اور میرے قوم کے جوانوں، تم لڑکیوں سے افیئر کرنے میں بڑے دلدار ہو گئے۔ کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی بہنوں کو بھی یاد کر لیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ تم کسی کی بہن کو تکو گے تمہاری بہن بھی تکی جائے گی۔ بہرحال تو پھر رشتہ طے ہوا، اور پھر بارات، اور پھر وہ اگلی چیزیں وہ پھر کسی موقع بیان ہوگی۔ اختتام کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کا، عشق رسول، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وقت اتنا ہوا کہ وہ عنوان کو میں چھیڑ نہیں سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول، عاشق رسول، عاشق رسول کہتے ہیں۔ میرے بھائی مجھے صرف اتنا بتا دے، عشق رسول کی تیرے پاس علامت کیا ہے؟ بتا تجھے۔ عشق اسے کہتے ہیں، عشق حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، بچے ہیں، ننھے سے بچے، مدرسہ آتے جاتے ہیں، ایک آواز آتی ہے عبد القادر، عشق کرو گے کہ محبوب بنو گے؟ ماں کے پاس ایک اماں، اس سے سوال ہوتا ہے، ماں نے کہا بیٹا یہ سوال بڑا قیمتی ہے، تیرے مستقبل کے لیے بہت قیمتی ہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گی، ہمارے نکڑ پہ ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، ان سے جا کے پوچھ۔ یہ گئے آقا غوث الاعظم، بابا میں جب مدرسے آتا جاتا ہوں نا تو مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ عاشق بنو گے کہ محبوب بنو گے، کیا جواب تھا؟ بزرگ نے کہا بیٹے کل آنا، میں تیرے سوال کا جواب بن جاؤں گا۔ کل گئے تو وہاں وہ تھے ہی نہیں، نوجوانوں وہاں کھڑے تھے حیران کہ کیا کروں، وہ تو ہے نہیں جواب دینے والے۔ کچھ نوجوانوں نے کہا شہزادے عبد القادر کیا بات ہے؟ کہا ایک بابا بیٹھتے تھے دکھتے نہیں ہیں، کہا وہ بڈھا کل مر گیا ہے، دیوانہ تھا، پاگل تھا، اس کا مذہب بھی کسی کو پتا نہیں تھا، تو لوگوں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور جنگل میں پھینک دیا، اسے نہ کفن دیا نہ دفن۔ کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں، لے چلو گے؟ لے چلے۔ تو جب لاش پہ پہنچے تو کیا دیکھے؟ کتے، بلی، کوے، چیل لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، اور اس لاش کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ننھے سے غوث اعظم نے دیکھا تو لرز گئے اور کہا بابا آپ تو اللہ والے لوگ ہو، آپ تو جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، آپ نے میرے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا، آپ نے جواب دینے کے لیے کہا جواب دیا نہیں۔ تو لاش سے آواز آئی بیٹے تیرے ہی لیے تو میں جواب بنا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جواب دوں گا، میں نے کہا تھا جواب بن جاؤں گا، تو جواب بن گیا ہوں۔ دیکھ عبد القادر میں نے عشق کیا تھا، عشق۔ عاشقوں کو اس منزل سے گزرنا پڑتا ہے، اگر تیرے اندر اتنی ہمت ہے نا اس منزل سے گزرنے کی، عشق کرنا، ورنہ محبوب بننے بھلائی جا محبوب بن جا۔ لیکن وہ تھے غوث الاعظم بننا تھا انہیں، کہتے ہیں مگر میں تو عشق کروں گا، میں تو عشق کروں گا۔ عاشقوں کو اس منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے عشق کیا، کلیجہ چبایا گیا، انگلیاں کاٹی گئی، ناک کان کاٹ کے ہار بنایا گیا، کفن بھی تک میسر نہیں تھا۔ امام حسین نے عشق کیا، سب قربان کیا۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ غریب نواز 70 سال تک نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ کسی نے پوچھا یا غریب نواز آپ سوتے نہیں؟
کہا اس غلام کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے جس کا آقا جاگ رہا اور غلام سو جائے؟ میرے اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، میں سو جاؤں؟ آپ کہیں گے 70 سال تک کیسے جاگے؟ یہ ممکن نہیں ہے، کہانی قصہ ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی بتاتا ہوں، اس سے پوچھ جو سعودی میں نوکری کرتا ہے، دبئی میں نوکری کرتا ہے، افریقہ اور امریکہ میں نوکری کرتا ہے، جب بوڑھی ماں یاد آتی ہے نا، 1000 تھکن کے باوجود بھی بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے یاد آتے ہیں نا، 1000 تھکن کے باوجود بھی نیند نہیں آتی۔ پوچھو کیوں نہیں آتی؟ کہا بچے یاد آئیں گے۔ نادان اگر بچوں سے سچا پیار ہو تو تھکن کے باوجود نیند نہیں آتی۔ جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کیا ہو، اگر انہیں 70 سال تک نیند نہ آئے تو افسوس اور تعجب کی بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تجھے ہی محبت نہیں، تجھے ہی عشق نہیں۔ اگر تجھے عشق ہوتا تو تو اپنی راتوں کو انٹرنیٹ پر نہ گزارتا، تو اپنی راتوں کو عیاشیوں میں نہ گزارتا۔ میرے رسول نے فرمایا آج لوگ سب کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں اور تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، خدا کو جنگ کا چیلنج کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ جنگ کا چیلنج کرتے ہیں اللہ انہیں عزت کے ساتھ جینے کی مہلت نہیں دیتا۔ میں جانتا ہوں جب تک یہ حدیث ہمارے کانوں میں نہیں پہنچی تھی ہم تنہائی میں گناہ کرتے تھے، لیکن اب جس مسلمان کو پتہ چل جائے کہ جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، انشاءاللہ کبھی وہ تنہائی میں گناہ نہیں کرے گا۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا، عشق یہ ہے کہ محبوب پہ سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ 18 سال کا بیٹا، 6 مہینے کا بچہ، حتیٰ کہ تن من دن سب لٹا دیا جائے۔ مسلمانوں آج ہم اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، مسجد میں جانے کو فرصت نہیں، مسجدوں کو ویران کیا ہے، کرکٹ دیکھنے کے لیے گھنٹوں ہیں، 20 منٹ کے لیے نماز کا ٹائم نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نے اپنے چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں کے اندر پھینک دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کل کیا منہ لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ وقت ملتا ہے تو کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہو؟ بتاؤ حضور تو پوری رات تک کے ہمارے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اور ہمیں وقت ملے تو ہم ہروائن کے زلف و رخسار کا تذکرہ سنیں۔ اس وقت میرے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب تم ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہوں گے، جب تم گناہوں کے اڈوں پہ جاتے ہوں گے۔ سنو عشق وہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، حبیب آپ فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری غلامی میں میرے پیچھے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور جب تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اختتام پر بس اس قرآن کی آیت پر ایک دلیل پیش کر دوں، عشق کی ساتھ کے بغیر کوئی جائے گا نہیں۔ سب تو بیٹھے بھی ماشاءاللہ بہت اطمینان سے بیٹھے، اللہ رائچور والوں آس پاس والوں تم سب کو سلامت رکھے۔ میرے اسٹیج پر بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ 10 منٹ بیٹھے تو مشکل ہوتا ہے، سب بیٹھے حضور انہیں ضرور اللہ سے اجر دلا دیں گے اور عطا بھی کریں گے۔ اختتام کر رہا ہوں گفتگو کا، دیدار کے بغیر عشق ہو سکتا ہے، فرما برداری کے بغیر عشق نہیں ہو سکتا۔ اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، اور جو فرما بردار عاشق ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، یہی پر گفتگو کا اینڈ ہوگا۔ ایک نام ہے عشق و محبت میں بہت پرانا نام، امام عشق و محبت حضرت سیدنا اویس قرنی کا نام ہے، عشق و محبت کا وہ امام ہے۔ یہی میری گفتگو کا اختتام ہے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں گے عشق کہتے کسے، اور نہ سمجھے تو پھر عشق عشق کرتے رہو، آپ کا حال اس کی طرح ہوگا جیسے گھانی کا گدھا ہوتا ہے نا، وہ ہنسنے کی بات نہیں، گھانی کے گدھے کی آنکھ پہ پٹی باندھی جاتی ہے، وہ گھومتا رہتا ہے، تیل نکلتا رہتا ہے، تھک جاتا ہے تو سوچتا ہے واہ میں نے کتنی منزلیں طے کر لی، میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن جب پٹی کھولی جاتی ہے تو وہ جہاں کا تھا وہیں ہوتا ہے۔ عشق عشق کے نعرے لگانے والوں، عاشقوں کے تو وہاں مرتبے ہوں گے، انہیں تو نور کے منبر ملیں گے، آپ کہیں گے ہم بھی عاشق تھے، لیکن عشق تو تھا ہی نہیں، الا ماشاءاللہ۔ عشق فرما بردار محبوب جو کہہ دے بس وہی پتھر کی لکیر، اسی کو عشق، محبوب کی نقل عشق، محبوب کے کہے پہ چلنا، ہر چیز قربان کر دینا۔ عشق و محبت کا وہ امام اویس قرنی اونٹ چراتے ہیں،
جتنی رقم آتی ہے بوڑھی ماں پہ خرچ کر، اپنے پہ کبھی خرچ نہیں کی، ماں پہ۔ حتیٰ کہ اویس کپڑا پھٹتا ہے نا، خرید کر بھی پیون نہیں لگاتے، جو لوگ پھینک دیتے کپڑے انہیں دھل کر پیون لگاتے، وہ اویس۔ گٹلیاں جو لوگ کھجور کی کھا کر تھوک دیتے ہیں، گٹلیاں چنتے ہیں، دھوتے ہیں، کوٹ کر پیستے ہیں، پھاکتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہی گزر سب ماں پہ خرچہ۔ لیکن میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ میری قوم کے عاشق کہلانے والے نعت خواں کو 100 روپے کا نذرانہ تو دیتے ہیں، قوال پر یوں پیسے لٹاتے ہیں، لیکن ماں گھر میں تڑپتی ہوتی ہے، میرا بیٹا آئے گا تو مجھے دوا کے لیے پیسے دے گا۔ اگر آپ نعت خواں کو پیسہ دے رہے ہیں نا اور آپ کی ماں تڑپ رہی ہے تو یہاں نعت خواں کو پیسہ دینا آپ کو کام نہیں آئے گا۔ پیر کو لفافے بھر بھر کے نذرانہ دینے والوں، نام نہاد عاشقوں، تمہارے ماں باپ تڑپتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ انہیں نہ دو، بالکل دو، لیکن ان سے پہلے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ یہاں ہاتھ چومنے کے لیے دھکم دھکا کرتے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم۔ اگر وہاں ہاتھ چوم کر آئے تو یہاں تمہیں ہاتھ چومنے کا حق ہے، اور اگر وہاں آنکھوں سے گھور کر کے آئے ہو یہاں ہاتھ چومنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے دین کو رسم بنایا، مذہب کو مذاق بنایا، کہاں ہو؟ 2 گھنٹہ اپنی معشوقہ کو فون پہ مناتے ہو، کبھی ماں کو بھی منایا؟ ماں منتظر ہے میرا بیٹا آئے گا تو میری خیریت پوچھے گا، آدھی رات کو آنے والا بیٹا اس کو ماں باپ کی خیریت پوچھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ معشوقہ کے لیے تحفے کے لیے رات و دن محنت کرتے ہو، کبھی ماں باپ کو بھی کوئی تحفہ دیا؟ مسلمانوں تم کہاں ہو؟ آؤ اپنے دین کی طرف، اور یہ سب جہالت کی بنیاد پر ہے۔ آج ہماری قوم گناہ کرتے کرتے جہالت کے دلدل میں اتنی ڈوب چکی ہے کہ گمراہی کی راہوں پر چل پڑی ہے۔ آؤ ہم سارے عاشقان مصطفیٰ متحد ہو کر کے اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچائے، جہالت کا خاتمہ کریں، نہ گناہ کریں گے نہ گناہ ہونے دیں گے۔ سنی دعوت اسلامی اسی مشن کو لے کر کے چل رہی ہے، ہر جوان کو علم کا زیور دیں گے اور اسے عاشق رسول بنا دیں گے تاکہ گمراہی کے دلدل سے ہم اپنی قوم کو بچا سکیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اویس قرنی اپنی ماں پہ سب خرچ کرتے، نابینا ماں ہے، بوڑھی ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، ایک ٹوٹی سی کٹیا میں رہتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اویس عاشق تھی، لوگ ان کو پتھر مارتے تھے۔ اویس کہتے تھے لوگوں مجھے پتھر سے مت مارا کرو، بڑے پتھر نہیں چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو۔ کسی نے کہا اویس عشق کا دعویٰ پتھر سے ڈرتا ہے؟ کہ میں نے کب کہا کہ نہ مارو، میں تو کہتا ہوں چھوٹے پتھر سے مارو۔ کیوں؟ جب تم بڑے پتھر مارتے ہو نا تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے کی وجہ سے، زخم آنے کی وجہ سے۔ چھوٹے مارو گے نا تو میرا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ میں بے وضو کبھی نام محمد لینا نہیں چاہتا۔ تو بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹے چھوٹے مارو تاکہ تمہارا بھی کام چلے، با وضو میرا بھی کام چلے۔ عشق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے جو جتنا بڑا عاشق ہوگا وہ حضور کا اتنا زیادہ ادب کرنے والا ہوگا، تعظیم کرنے والا ہوگا۔ وہ نبی کو اپنی طرح بشر نہیں کہے گا، وہ نبی کو خیر البشر کہے گا، سید البشر کہے گا، نوری بشر کہے گا۔ بہرحال اللہ اکبر، ادب ضروری ہے، تعظیم ضروری ہے عشق کے لیے۔ جو عاشق نہیں وہ تعظیم نہیں کرتا، جو تعظیم نہیں کرتا وہ عاشق نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، ویسے کرنی حضور یاد آئے، ماں کے پاس آ کے بیٹھ گئے، ماں مجھے حضور سے ملنے جانا ہے، جاؤں؟ ماں کہتی بیٹا میں نے سنا ہے وہ بڑے حسن و جمال کا پیکر ہے، ابو بکر جیسے عقل مند گئے اسی کے پیچھے پیچھے گھومنے لگ گئے غلام بن کر۔ سنا ہے ابو بکر تو راتوں کو بھی گھر نہیں جاتا، انہی کی چوکھٹ پہ پڑا رہتا ہے۔ عمر جیسا تلوار لے کر کے گیا، ان کا حسن و سیرت کردار دیکھ کر انہی کا ہو کے رہ گیا۔ میرے بیٹے تو پہلے سے دیوانے، عقل مند گئے تو دیوانے ہو گئے، تو پہلے سے دیوانہ ہے، تو جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ وہاں تو ہزاروں ہے، یہاں تو میرے لیے ایک ہی ہے میرے بیٹے، تو کہہ جائے گا تو میرا کیا ہوگا، تیری بوڑھی ماں کا کیا ہوگا، نہ جانا۔ اویس دل پکڑ لیتے ہیں، ماں نے منع کیا نہیں جانا، ماں کا کہنا توڑ کر نہیں گئے۔
ایک طرف حضور کی زیارت ہے، دوسری طرف ماں کی فرما برداری. اور ماں کی فرما برداری کیوں؟ کیونکہ آقا نے فرمایا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرو. جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس نے اللہ کے رسول کا دل دکھایا، اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. بس روز کا معمول ہے، صبح آتے ماں جاؤں، شام آتے ماں جاؤں. صبح آتے ایک دن ماں نے کہا یہ روز روز کرتا ہے، آج ایسی بات کروں گی نا وہ جانے کا نام ہی نہیں لے گا مدینہ منورہ، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری. اویس آئے تو یہ پہلے سے تیار بیٹھی تھی نابینا ماں. اویس ہے ماں حضور کی یاد آ گئی، ماں جاؤں. دیکھو حضور کی یاد جب آئے نا درود شریف پڑھا کرو، دعائیں کیا کرو. کیوں؟ حضور یوں ہی یاد نہیں آتے، پہلے وہ قبر انور میں ہمیں یاد کرتے ہیں، تب ان کی یاد ہمیں آتی ہے. ایسے نہیں رائچور والو، آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں، مقدر کے سکندر ہے. آج یقیناً ہمارا ذکر وہاں ہوا ہے، تب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. قربان کاش کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ایسی محفل دے، ہمیشہ ایسا وقت دے، ہم انہیں یاد کرتے رہیں، ان کے لیے تڑپتے رہیں، ان کے لیے آنسو بہاتے رہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. اور جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائیں کیوں. وہ ہمیں یاد کرتے ہیں تب وہ یاد آتے ہیں. ویس کہتے ہیں ماں ان کی یاد آ گئی. ماں نے کہا بیٹا آج اجازت ہے، آج اجازت ہے بیٹا، لیکن سن بیٹا 8 پہر میں واپس آنا. تو اگر 8 پہر میں واپس نہیں آئے گا قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گی. 1 مہینہ جانے لگتا ہے یمن سے مدینہ شریف، آنے کو 1 مہینہ لگتا ہے. ماں کہتے ہیں 8 پہر میں آنا، یعنی امتحان. 8 پہر مطلب 24 گھنٹے. کتنا؟ 24 گھنٹے میں واپس. 1 مہینہ جانے 1 مہینہ آنے لگتا ہے. ماں کہتی ہے 24 گھنٹے میں واپس آنا. دیکھیے جو میں روایتیں پیش کر رہا ہوں اس میں کوئی روایت موضوع نہیں ہے، البتہ ضعیف حدیثیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ضعیف حدیثیں فضائل اعمال میں مقبول ہوتی ہے. اور فضائل اعمال میں بیان سارے محدث متفق ہے کہ ضعیف حدیثیں فضائل اعمال میں مقبول ہے. تو اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو میری ان بات کا خیال رکھ کر کے تحقیق کرے کہ میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی موضوع نہیں ہے. ذوق ہوگا کسی راوی میں لیکن موضوع نہیں ہوگی. بہرحال تو عرض کر رہا تھا اویس کی ماں نے کہا اویس بیٹا میں نابینا ہوں، اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، خدمت کے لیے اتنا کر سکتی ہوں، تجھے 8 پہر یعنی اب میں اپنی زبان میں کہوں 24 گھنٹے اتنا ٹائم دے سکتی ہوں، جا کے آجا. نہیں آیا نا معاف نہیں کروں گی، قیامت تک معاف نہیں کروں، قیامت میں معاف نہیں کروں گی. انہوں نے سنا، ماں نے اجازت دے دی، نہ سوچا نہ سمجھا، دوڑ پڑے حضور کی طرف سے. چلو چلو دوڑ رہے. خیال ہے اویس حضور کی بارگاہ میں ایسے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، وہ تو ادب کے بارگاہ نا، بڑی ادب کی جگہ ہے. دھیرے دھیرے چلنے لگے، دھیرے دھیرے چلتے تو ماں کے جملے کانوں میں گونجنے لگے. اویس 8 پہر میں واپس آنا ورنہ معاف نہیں کروں گا. ماں کا دل دکھے، ماں معاف نہ کرے تو حضور کیسے معاف کریں؟ حضور کا دل دکھے گا. ماں کا خیال ہے تو دوڑنے لگے. کبھی دوڑتے کبھی چلتے، کبھی دوڑتے کبھی چلتے. لیکن یاد رکھیں ہر عشق میں ناکامی ہو سکتی ہے، عشق مصطفیٰ میں کبھی ناکامی نہیں ہوتی. جہاں بیٹھ جاؤ وہی منزل ہے. اللہ کو پیار آ گیا، میرے اللہ نے زمین سے کہا زمین سمٹ جا، میرے اویس کو مدینے سے قریب کر دے. نکلے تھے فجر کے بعد، فجر پڑھ کے ابھی سورج بلند بھی نہیں ہوا اور چاشت کا وقت بھی نہیں آیا کہ اویس مدینہ منورہ پہنچ. مدینے پہنچے ہیں تو سب بھول گئے. پتھروں کو دیکھا حضور یاد ہے، پتھر اٹھاتے ہیں ہاتھ میں لے کے کہتے پتھروں او پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ میں تو ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں، تم نے بار بار میرے محبوب کو دیکھا. وہ چلتا ہوگا تو تم اس کی نالین کو چومتے ہوں گے، وہ قدم رنجا فرماتا ہوگا تو تم اس کے تلووں کو بوسہ دیتے ہوں گے. رو رہے آنکھوں سے لگاتے چومتے، پھر درختوں سے لپٹ جاتے. او درختوں کتنے خوش نصیب ہو تم نے کھڑے کھڑے بار بار میرے محبوب کو دیکھا ہوگا. کبھی دیواروں کو چومتے، دیواروں سنا ہے میرا حبیب کنارے سے چلتا ہے، جب ہوا آتی ہوگی تو اس کا دامن تم سے ٹچ ہو جاتا ہوگا، مس ہو جاتا ہوگا، تم اس کے ابا کو چوم لیتے ہوں گے. یہ کہہ کے چومتے دیوانگی کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد نبوی آ گئی. کسی سے پوچھا آقا ہیں مل سکتا ہوں؟ کسی نے کہا ظہر کے لیے بھی بہت وقت ہے. حضور علیہ السلام اس وقت قیلولہ فرماتے ہیں،
چاشت اور ظہر کے درمیان جاؤ اماں عائشہ کے حجرے میں مل جائیں گے. آئے باہر سے کہا اماں حضور ہیں مل سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی وہ باہر گئے ہیں انتظار کرو نماز ظہر میں مل لینا. ان کی چیخ نکلی حجرے عائشہ پہ چیخ نکلی ہائے میری قسمت بڑی مرادیں لے کر آیا تھا دیدار کی تمنا لیکن آج دیدار نہ ہو سکا. جب چیخ نکلی تو ماں عائشہ کو لگا کوئی دیوانہ ہی ہے. کہنے لگی کہاں سے آیا؟ کہا یمن سے آیا ہوں دیدار کی امید لے کر ایک جھلک اپنے محبوب کو دیکھ لوں. تو کہا رکو اتنی دور سے ہو تو حقیقت زبان پہ آ گئی نہیں اماں جان میری بوڑھی ماں ہے نابینا ہے چل نہیں سکتی اس کی خدمت میں ہی کرتا ہوں. اس نے 8 پہر کا وقت دیا ہے 8 پہر میں واپس جانا ہے اگر نہیں گیا تو اس کا دل دکھے گا اس کا دل دکھے گا تو میرے محبوب کا دل دکھے گا ماں معاف نہ کرے گی تو میرا محبوب ناراض ہوگا اس لیے 8 پہر میں مجھے واپس ہی جانا ہے. اماں عائشہ نے سوچا آنے کو 1 مہینہ جانے کو 1 مہینہ لگتا ہے یہ دیوانہ ہی لگتا ہے تو روشن دان سے دیکھا دیوانہ سمجھ کر کہ عقل نہیں ہے دیوانہ ہے. کہا 8 پہر کہا 8 پہر میں واپس جانا ہے. ماں بڑی تمنا لے کر آیا تھا دیدار کی اب شاید نہ آ سکوں گا بس ایک عرض کر دیتا ہوں آقا آئے تو کہہ دینا بس میرا اور میری ماں کا ان کو سلام پیش کر دینا اور کہنا ایک غلام قرن سے یمن سے آیا تھا سلام کہہ کر کے گیا ہے اور بس حضور سے ایک وعدہ لے لینا میری طرف سے حضور قیامت میں جب غلاموں کی شفاعت کریں گے تو میری اور میری ماں کی بھی شفاعت کریں. اتنا درد تھا ان کی باتوں میں. اماں عائشہ نے کہا کون ہے تو اپنا نام تو بتا. کہا میرا نام میرا محبوب جانتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اور آئے بڑھتے ہوئے اویس نکلے ابھی مدینہ شریف کی سرحد کے باہر بھی نہیں پہنچے تھے کہ میرے آقا ماں عائشہ کے حجرے میں قدم رکھتے ہیں. دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہتے عائشہ آج کوئی آیا تھا عائشہ آج کوئی آیا تھا. اماں عائشہ نے کہا حضور لوگ تو روز ہی آتے ہیں کون آیا تھا؟ فرماتے ہیں آقا عائشہ جو روز آتے ہیں وہ الگ ہے آج جو آیا تھا وہ الگ ہے. آج مدینے کی ہواؤں میں میرے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے. تب اماں عائشہ نے کہا ہاں آقا ایک آیا تھا کہتا ہے دیوانہ لگتا تھا کہتا تھا کہ 8 پہر کا ٹائم لے کر آیا ہوں یمن سے آیا ہوں قرن کا رہنے والا ہوں میری بوڑھی ماں میں نے روکا نہیں. فرمایا اچھا میرا اویس آیا. عاشقوں کو کیسے جانتے ہیں عاشق تو بنو. میرا اویس آیا تھا حضور نام نہیں بتایا کہ اس کے سیدھے ہاتھ پر سفید داغ تھا انڈے کی طرح. ہاں یا رسول اللہ. اس کے سر پر کپڑا بندھا ہوا تھا. ہاں یا رسول اللہ. اس کی داڑھی بکھری ہوئی تھی. ہاں یا رسول اللہ. وہ اویس تھا وہ اویس تھا. آقا کہتے ہیں عائشہ تو نے تیرے لیے دعا نہیں کروائی تو نے تیرے حضور میں جانے دعا جس کے حجرے میں رہتا ہوں وہ دعا کروائے میں دعا کرواؤں. آقا فرماتے عائشہ وہ میری امت کا ایسا بندہ ہے اگر وہ دعا کر دے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا کرے. اماں عائشہ نے پوچھا حضور اس کو یہ مرتبہ کیسے ملا یہ رتبہ کیسے ملا؟ ارشاد فرمایا عائشہ وہ میرے عشق میں ماں کا فرما بردار اور وفادار بن گیا. اللہ نے اس کو یہ مرتبہ عطا فرما دیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب اس کو میدان محشر میں لائے گا تو 70,000 فرشتوں کو اس کا ہم شکل بنا دے گا اور اس شان سے وہ محشر میں آئے گا. آقا نے اویس کرنی کے لیے اپنا جبہ بھی دیا. مولا علی اور فاروق اعظم سے کہا اس کو دے دینا. جب مولا علی اور فاروق اعظم نے حضرت اویس کرنی کو جبہ دیا آقا کے وصال کے بعد تو حضرت عمر نے کہا اویس حضور نے تجھے سلام کہا ہے. سن کر کے جھومنے اور وجد کرنے اور کہتے تھے عمر بتاؤ نا
جب آقا مجھے سلام کہہ رہے تھے کیسے کہا تھا، ہونٹوں کا انداز کیا تھا، بولنے کا لب و لہجہ کیا تھا؟ حضرت عمر کا جلال تو تھا ہی، انداز تو تھا ہی. کہا ویس تو اتنا عشق ہے کہ ان کے ہونٹوں کا انداز، بولنے کا انداز، لب و لہجہ جاننا چاہتے ہو، جھوم رہے ہو سلام سن کر، ایک بار آ جاتے دیکھ لیتے. دیکھو صحابہ بڑے عاشق تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے دیتے. ہم کبھی کسی صحابی پر غیر صحابی کو فضیلت نہیں دیتے، ہمارا یہ سنت کرتی ہے. تب حضرت عمر سے کرنے نے کہا عمر تم مجھے دیکھنے کی بات کرتے ہو، تم نے تو دیکھا ہے نا؟ تو میں نے کہا الحمدللہ، جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا، گھر میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، میدان میں دیکھا، صحرا میں دیکھا، سب جگہ دیکھا. کہا عمر ایک سوال کا جواب دے دو. بولو. حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ حضرت عمر کی گردن جھک گئی، رونے لگے. نہیں بتا سکتا اویس. کیوں؟ بہت دیکھا نا. دیکھا، لیکن جب نظر اٹھتی تھی تو ان کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی. کبھی میں نے ان کو نظر بھر کے نہیں دیکھا، ادھر نظر اٹھی ادھر جھکا لیا، اس لیے بتا نہیں سکتا ملی ہوئی تھی یا جدا تھی. کہا مجھ سے پوچھو میں بتا. تم کہتے نا حضور کا دیدار کیسے ہوگا، دیدار کیسے ہوگا؟ فرما بردار بنو سچے دیدار ہوگا. آج بھی وہ حسن جہاں آرا بے نقاب ہے، کوئی دیکھنے والا تو چاہیے. عاشق بنو سچے دکھ جائیں گے. کہ میں بتاتا ہوں، جب کوئی دور سے دیکھتا نا عمر تو بھویں ملی ہوئی نظر آتی، قریب سے دیکھتا تو الگ الگ نظر آتی. یہ حضور کی بھووں کا کمال ہے. تم نے دیکھا، ہمیں دکھا دیا گیا. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا اور وقت ختم.